پروردگار عالم ہمارے مولا کے فرج میں تعجیل فرمائے، ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے اموات کو شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعائے خیر امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی رضا دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار عالم ہمیں صعب ابتلاء اور شدید امراض سے ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو بچائے رکھے، اور پروردگار عالم ہمارے گھر والوں میں، ہماری نسل میں اہل بیت علیہ السلام سے منحرف، اہل بیت علیہ السلام کا مبغض اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے عزیزو، گرچہ ہماری بحث چل رہی تھی حدیث غدیر پر، اور حدیث غدیر پر اشکالات جو جماعت نواسب کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، بحث موضوع ہم نے یہی چنا تھا، لیکن مناسبت کے لحاظ سے کیونکہ یہ سوال اٹھایا بہت جاتا ہے اردو زبان میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے متعلق، اس آیت کی تفسیر کے متعلق، اس کا معنی کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، میری بات جو ہے وہابی جماعت سے بہت ہوئی ہے۔ عام طور پر عربی زبان میں جو وہابی ہیں، سلفی ہیں، ان کے علماء بڑے فاضل بھی ہیں، وہ اس آیت پہ استدلال اتنے نہیں کرتے۔ یعنی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی وہابی عالم نے مجھے توحید کے معاملے پر اور اللہ تعالیٰ سے استمداد کے معاملے پر اس آیت کی روح سے اس نے استدلال کی ہو۔ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ان کو معنی معلوم ہے، ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حصر پہ کوئی تصریح نہیں ہے، قصر پہ کوئی تصریح نہیں ہے۔ اب حصر کیا ہے، قصر کیا ہے، ابھی بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اردو زبان میں عام طور پر، بلکہ ہمیشہ اس آیت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے اردو زبان میں؟ نا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی، صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اکیلے تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا صرف تجھ سے عون طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نستعین یعنی اردو زبان میں عام طور پہ کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تجھ ہی سے، یعنی تیرے ماں سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کریں گے، تجھ ہی، صرف تجھ سے مدد طلب کریں گے۔ تو آیت کا کیا یہی ترجمہ ہے؟ یہی معنی درست ہے؟ یہی معنی متعین ہے؟ یا آیت کا معنی کچھ اور ہے؟ عزیزو، اب یہ ترجمہ اردو زبان میں مشہور ہو چکا ہے، کافی پھیلایا جا چکا ہے، اور عام طور پہ آپ کے جو اردو زبان والے مولوی ہیں وہ ہوتے بھی جاہل ہیں، یعنی جو علوم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے، تفاسیر دیکھنا ہے، علم معانی بیان کے کتب دیکھنا ہے، یہ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ عام طور پہ جاہل لوگ ہیں، اور لوگوں میں یہ ترجمہ جب مشہور ہو چکا ہے کہ تجھ ہی سے مدد لینا ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا اسلحہ ہے، اس ٹولے کے لیے، وہابی ٹولے کے لیے، سلفی ٹولے کے لیے، جو خود بدترین شرک میں مبتلا ہیں، بقیہ سب مسلمین کو ان سے شرک کی نسبت دیں۔ آپ غیر اللہ سے مدد مانگے تو یہ کفر ہے۔ حالانکہ عزیزو، اس آیت کا ترجمہ اس طرح جو ہے وہ متعین نہیں ہے، کوئی ترجمہ اس طرح کر سکتا ہے لیکن یہ متعین نہیں ہے، لذا حصر کے لحاظ سے یہ آیت متشابہات میں بن جاتا ہے۔ اب میں نے مختصر انداز میں کہا، اصطلاح بھی اس میں ہے، اصطلاح کا استعمال بھی کیا، تو اب اس کا توضیح میرے عزیزو دیکھیں۔ حصر اور قصر کس کو بولتے ہیں؟ حصر بولتے ہیں کہ آپ کسی بات کو، کسی صفت کو کسی شخص میں یا کسی چیز میں منحصر کر دیں، اس کو حصر بولتے ہیں، قصر بولتے ہیں، تخصیص بولتے ہیں، اختصاص بولتے ہیں۔ مثلا میں کہہ دوں زید شاعر ہے، کاتب نہیں، زید شاعر لا کاتب، تو میں نے زید کو شاعریت میں اس کو محصور کر دیا، اس کو مقصور کر دیا، اس کو مختص کر دیا، اور اس میں سے کاتبیت کی جو صفت ہے حذف کر دی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہتا ہوں لیس فی الدار الا زید، اس مکان میں صرف زید ہی ہے۔ مکان میں کون ہے؟ 10 آدمی ہے، 20 آدمی ہے؟ نہیں۔ کتنے آدمی ہے؟ صرف ایک آدمی۔ کون آدمی؟ عامر ہے؟ نہیں۔ بکر ہے؟ نہیں۔ صرف زید اس مکان میں ہے۔ لیس فی الدار الا زید انما فی الدار زید، دار میں، گھر میں صرف زید ہے، گھر میں زید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے حصر کر دیا۔ یہاں اس کو حصر بھی بولتے ہیں، قصر بھی بولتے ہیں، اختصاص بھی بولتے ہیں، تخصیص بھی بولتے ہیں، کہ ہم نے زید کو کہا کہ گھر میں صرف زید ہے، زید کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ لا الہ الا اللہ، تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ کلمہ اللہ سے پتہ چلا۔ اللہ، کلمہ اللہ تخصیص کے لیے، حصر کے لیے۔ الوہیت مخصوص ہے کس کے لیے؟ معبودیت،
الوہیت خدائی کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ ہم نے نفی کر دی اور صرف ثابت کر دی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس کو حصر بولتے ہیں، قصر بولتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے مفتاح العلوم للسکاکی، کتاب مفتاح العلوم جو ہے سکاکی صاحب کی کتاب بہت ہی نہایت ہی عمدہ کتاب ہے، علم معانی بیان اور بدیع میں اس کتاب کی کوئی جواب نہیں ہے۔ اور باقی سب جتنے آپ کی خدمت میں عرض کریں جو اہل ادب ہیں، بلاغت والے ہیں، انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ خطیب قزوینی کی بھی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کی اختصار ہے اور اسی کی شرح ہے، مختصر، مطول وغیرہ، عروس الافراح۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں مفتاح العلوم للسکاکی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ اگر میں نے علامت صحیح رکھی ہو تو مجھے حصر کی جو ہے فی بیان القصر، قصر کا بیان، اعلم ان القصر وحاصل معنى القصر، قصر کا ترجمہ کیا ہے، تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا، راجع الى تخصیص الموصوف عند السامع بوصف دون شأن۔ قصر کا کیا مطلب ہے کہ تخصیص کرتے ہیں، ہم خاص بناتے ہیں کہ موصوف ایک، اس میں یہی صفت ہے اور صفت نہیں ہے، اس گھر میں صرف زید ہے تو گھر موصوف ہے، ہاں اس میں رہنے والا صرف کون ہے؟ بسنے والا صرف زید ہے، کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الوہیت صرف کس میں؟ اللہ میں ہے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ لوگوں کو یہ شاید گمان ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والے نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ تو ملائکہ تو نہیں ہے، صرف وہ کیا ہے؟ ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے، صرف رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ سب مر گئے تو ان کی بھی موت آنی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اے جمع صحابہ، ہم سے تعجب کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے، بھائی قرآن تو پڑھو، قرآن نے پہلے خبر دیا کہ صحابہ مرتد ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اس میں اگر کوئی عجب کی بات ہوتی، تعجب کی بات ہوتی، کوئی مردود بات ہوتی تو رسول اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر نہیں کرتے۔ کیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے تو تم اتنے بھی ایمان ہو؟ اس کو کہا کب نازل ہوئی یہ آیت؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والرسول یدعوکم فی اخراکم، جنگ احد میں صحابہ سب جو ہیں بھاگ گئے، فرار کیے، اور رسول پیچھے سے پکارتے تھے کہ فلانا فلانا کہاں بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ کبھی فرار احد پر آپ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے کہ یہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے مال اولاد چھوڑ دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان و مال قربان کرتے تھے، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے محاصرے میں، کفار کی حملوں کے سامنے وہ بے بس چھوڑ لیے اور سب فرار۔ ان جملہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان تو اتنا دور چلا گیا کہ 3 دن کے بعد واپس آئے، اتنی دور فرار۔ بہرحال یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ان کے یہ تو کفر محض ہے کہ بیعت کرنے کے بعد کہ ہم آپ کے جان قربان کریں گے، جنگ میں آئی تھوڑا سا فشار آیا، تھوڑا سا پریشر آیا کفار کا، سب بھاگ گئے، تو کیا اس کا عفو بھی ہوا ہے؟ صحابہ نے کبھی توبہ بھی کیا اس سے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے کہ عفو کے جو ادعا کیا جا رہا ہے عدم نزول عذاب دنیا میں ہے، وإلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے ان پہ عذاب نہیں ہوگا بھاگنے کی وجہ سے، نقض بیعت کی وجہ سے، جنہوں نے بیعت توڑا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں تو آپ تو اب کہیں گے، اگر میں لفظ حرامی کہہ دوں، حرامی ہو، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، چلے استعمال نہیں کرتے بھائی۔ عتل بعد ذلك زنیم، عتل قرآن نے منافقین کے لیے زنیم یعنی زنا زادہ کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی منافق کو اس طرح آپ گالی دے دیں، یہ اس منافق کیا ہے؟ اس کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، کفار کے نرغے میں ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو جو ہونا ہے ہو جائے، ہماری جان بچ جائے، اگر ان کو آپ گالی دے دیں اس میں کیا حرج ہے؟ جب قرآن نے ان کو زنیم زنا زادہ کہا تو تم کیا بھاگ جاؤ گے؟ معاف کیجیے، تو تم کیا انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے دین آپ کے آبا و اجداد کے جو ادیان ہیں، بت پرستی، شرک، اس پہ پلٹ جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور جو مرتد ہو جائے میرے حبیب کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو اس کا کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ بہرحال تو یہاں پہ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا الرسول، یہ رسول ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موصوف ہیں ان میں سے باقی جو خلود کا جو صفت ہے نفی کر دی،
اس کو حصر اضافی بولتے ہیں. ہم حصر اضافی حقیقی غیر حقیقی متعلق بات کریں. تو یہ صرف پیغمبر ہیں، پیغمبر کے لیے موت بھی ہوتی ہے. انما علی الرسول وما علی الرسول الا البلاغ المبین. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پہ صرف بلاغ مبین واجب ہے. حکم اور دین اور عقائد پہنچانا ہے. اب کوئی ایمان نہ لائے، کوئی ایمان لا کر پھر کافر ہو جائے، اس پہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ رسول ناکام بن گئے. بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی نہیں، رسول کی ناکامی نہیں ہے، یہ صحابہ کی ناکامی، ان کی بدبختی ہے، ان کی بدبختی ہے. کوئی دین ایمان لائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا لاتے تھے؟ پیغام لاتے تھے معجزات کے ساتھ، آیات و بینات کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، موعظہ کے ساتھ. کوئی ایمان نہ لائے تو وہ پیغمبر کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ اس نے خیانت کیا، کہ وہ اچھا پیغمبر نہیں. اچھی بات. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف بلاغ مبین واجب ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو مومن بنانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی ایمان نہ لایا یا کوئی ایمان لانے کے بعد وہ منافق بن گیا تو وہ ان کی مذمت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عیب ہو. تو یہ کیا ہے؟ اس کو حصر بولتے ہیں. ان کا کام صرف کیا ہے؟ بلاغ ہے، پہنچانا ہے، بیان کرنا ہے، اچھی طرح سے بیان کریں. اب کوئی ایمان نہ لائے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نفی کر دی. تو کیا فرمایا سکاکی صاحب نے؟ عزیزو، سکاکی نے فرمایا معنی القصر الى تخصیص الموصوف عند السامع بوصف دون شأن، کہ آپ ایک وصف ثابت کریں، دوسری وصف ثابت نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب یہ بات آپ کو پتا چلا کہ حصر کا مطلب یہ ہے، حصر کا کیا مطلب ہوا؟ حصر کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا، جب یہ مطلب آپ کو پتا چلا تو حصر کے لیے اردو زبان میں اس کا مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں تو صرف آپ کا خیر خواہ ہوں، میں صرف آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ یہاں پہ حصر کہاں سے پتا چلتا ہے؟ حصر کہ میں دشمن نہیں ہوں، میں نامخلص آدمی نہیں ہوں، میں جو ہے میں آپ کا بدخواہ نہیں ہوں، یہ میں تو صرف خیر خواہ ہوں. یہ حصر کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کہ آپ میں یہ صرف یہ صفت ہے آپ کے لیے کہ میں آپ کی بلائی چاہتا ہوں. یہ لفظ صرف سے پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کہتے ہیں کہ میں خیر خواہ ہوں تو اس میں حصر نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے خیر خواہ ہونے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوں، لیکن جب آپ نے کہا میں صرف خیر خواہ ہوں تو آپ نے بدخواہی وغیرہ جو اتنے صفات ہیں وہ حذف کر، وہ لفظ صرف سے پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا کہتے ہیں کہ لفظ ہی، اردو زبان میں کہتے ہیں لفظ ہی، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے مخاطب آپ ہیں، دوسرے نہیں ہیں، دوسرے نہیں. اس کا کہاں سے پتا چلا؟ لفظ ہی سے. یہ حصر کے لیے اردو زبان میں، حصر کے لیے، اختصاص کے لیے، تخصیص کے لیے، کہ میرے خطاب مخصوص آپ کے لیے، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں نا. یہ لفظ صرف لفظ ہی، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اردو زبان، اس سے آپ حصر کا بیان کر سکتے ہیں. عربی زبان میں کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کے لیے الفاظ بھی ہیں اور لفظ کے علاوہ بھی طریقہ کار ہیں حصر بتانے کا. لفظ کے علاوہ بھی ہے حصر. الفاظ کیا ہے؟ مثلا الفاظ ہیں عطف، زید شاعر لا کاتب، زید شاعر، یہ عطف ہے. لا نافی عطف کے لائے، زیر شاعر ہے کاتب نہیں ہے. عطف سے ہمیں حصر پتا جائے، حصر غیر حقیقی، حصر اضافی. یا مثلا لفظ اللہ ہے، اللہ کے تو بہت ہے، مثلا لا الہ الا اللہ، مثلا لا الہ الا اللہ. جب کہا لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ سے کیا پتا چلا؟ لفظ اللہ سے پتا چلا کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول، کوئی اور خدا نہیں ہے. خدائی الوہیت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا لفظ انما ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما، یہ جو آیت ہے صرف کس کے لیے؟ صرف اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. مطہر صرف کون ہے؟ ازواج نہیں، ازواج مطہر نہیں ہے، ازواج مطہر. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. یا ازواج نبی، اے نبی کے زوجو، یا نساء عورتیں یعنی ازواج، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی رکھو تو تمہاری جیسی عورت دنیا میں، اگر تم تقوی رکھو تو تم دنیا میں تجھ جیسی عورت نہیں ہے. کیوں کہ بڑا شرف ہے، بڑی فضیلت ہے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبال نکاح میں ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے. لستن کاحد من النساء بشرط یہ کہ تقوی اختیار، اگر تقوی اختیار نہ کرو تو تم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ صفت جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ یہ صفت صرف ان کے لیے جو اہل بیت علیہم السلام کے خدا ارادہ ہے، خدا کا ارادہ ازلی و ابدی و استمراری یہی ہے کہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور ہو جائے. ادات حصر
الفاظ حصر عربی زبان میں ادات حصر یعنی اس کا حصر بتانے کا طریقہ کار، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مسند اور مسند الیہ کو ان میں سے ایک یا دو کو کیا کریں، تعریف کر دیں، معرفہ بنا دیں، نکرہ نہ بنائیں. مثلا کہہ دیں کہ الرجل زید، الرجل زید، یعنی وہ شخص جس میں مردانگی ہے وہ تو صرف زید ہے، یعنی دوسروں میں اتنی مردانگی نہیں ہے. الرجل زید. الشاعر امرؤ القیس، شاعر جو ہے الشاعر امرؤ القیس، شاعر اگر کہتے ہیں امرؤ القیس ایک شاعر ہے، الشاعر امرؤ القیس سب سے بڑا شاعر ہے. شاعری منحصر ہے کس میں؟ امرؤ القیس. جیسے مثلا یہ ادعائی ہے، حصر ادعائی، حصر میں شاعری دوسرے تو شاعر ہے، دوسرے شعراء تو شاعروں کی گنتی میں بھی نہیں آتے، شاعر تو صرف امرؤ القیس ہے. اللہ الصمد، اللہ صرف بے نیاز کون ہے؟ صرف بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ کیوں؟ یہ مسند الیہ کی تعریف جو ہے یہ حصر پہ دلالت کر سکتی نہیں کہ ہمیشہ اس طرح ہو، یہ ہمیشہ دلالت یا مسند کی تعریف کر دیں یا مسند الیہ دونوں کی تعریف کر دیں. تو اس کے ادات بہت زیادہ ہیں عربی زبان میں. ان ادات میں سے ایک ادات بولتے ہیں آلہ کار کو. ادات عربی زبان کا لفظ ہے آلہ کار. حصر بتانے کا ایک آلہ کار ہے تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی ایک چیز جو جملے میں اس کو بعد میں آنا چاہیے، بعد میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا. یہ اردو زبان میں یہ جو ترتیب ہے الفاظ کا، یہ معمولی ترتیب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں، ابتدا فاعل سے کرتے ہیں، میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد فعل. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کے ترتیب کو بدل دیں، کھانا میں نے کھایا، اردو زبان میں اس پہ اردو زبان میں کوئی اس سے حصر شاید نہ سمجھے، لیکن عربی زبان میں اگر یہ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے، یہ متعین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے حصر استفادہ ہو، حصر استفادہ. مثلا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. یہ کہاں سے پتہ چلا کہ میری ہی عبادت کرو؟ کیونکہ فَاعْبُدُونِی نہیں کہا. اگر کہتے ہیں فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، تو اس میں لفظ ہی نہیں ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ میں بھی کوئی حصر کا جو لفظ ہے، قصر، اختصاص، تخصیص، اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن صرف ترتیب بدل جانا. عبادت میری کرو، عبادت میری کرو، میری عبادت کرو، عبادت میری کرو. یا اگر مثلا ترتیب بدل دیں جملہ میں تو اس سے انسان کیا سمجھتا ہے؟ بعض اوقات نہ، ہمیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ اس سے آپ کو کیا نظر آئے گا. اس سے آپ کو اختصاص نظر آئے گا، حصر نظر آئے گا، تخصیص نظر آئے گا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے. وَنُوحًا ہدینا، نوحًا ہدینا، نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت. وَنُوحًا ہدینا، تو دوسرے انبیاء کو ہدایت نہیں دی، صرف نوح ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہدینا فعل فاعل، نوح مفعول ہے، مفعول کو فعل و فاعل پہ مقدم رکھا گیا ہے. یہ جو ہے ترتیب تقدیم ما حق التاخیر کیا ہے یہاں پہ کیا گیا ہے. یعنی حق یہ ہے عربی زبان میں جو جملے کا جو ترتیب ہے کہ مفعول کو فاعل اور فعل کے بعد آنا چاہیے. پہلا فعل ہوگا ضربت زیدن، ضربت زیدن. اردو زبان میں کیسے کہیں گے؟ میں نے زید کو مارا. پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل. میں نے، میں فاعل، زید کو مفعول، مارا فعل. اردو زبان میں جو محاورتاً عام استعمال، اگر آپ شعر شاعری کرتے ہیں تو ترتیب بدلتے ہیں نا، لیکن عام جو جملے ہوتے ہیں نثر میں یا محاورے میں یہی کہیں گے میں نے زید کو مارا، پھر مفعول، پھر معاف کیجیے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل. لیکن عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے. ضربت زیدن، پہلے فعل کو کہیں گے ضرب، ضرب، ضرب یہ فعل ہے تو فاعل ہے، تو یہ ضمیر ہے، فاعل ہے. زیدن یہ مفعول. یہ جو ہے یہ ترتیب، عام ترتیب. لیکن اگر ہم اس کو ضرب تو زید کو میں نے مارا، تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک اس میں سے ایک معنی جو ہے کیا ہے، وہ ایک معنی یہ ہے کہ میں نے صرف زید کو مارا ہے. تقدیم حق و تاخیر اس پہ دلالت کر سکتا ہے. نوحًا ہدینا، نوحًا ہدینا، نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دیا. اب صرف نوح کو ہدایت دیا، بقیہ انبیاء کو نہیں، سب انبیاء کو ہدایت دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ تخصیص نہیں ہے، یہ کسی اور وجہ سے ترتیب بدلا گیا ہے. یہ تخصیص کی وجہ سے یا حصر کی وجہ سے یا قصر کی وجہ سے نہیں بدلا گیا ہے. اب یہ مقدمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اب آتے ہیں اس آیہ کی آیہ شریفہ جو سورہ مبارکہ یہ فاتحہ میں ہے، سورہ حمد میں ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں عزیزو، یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں نعبدک و نستعینک ہے.
نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لفظ ایا یہاں پر کیا ہے؟ لفظ ایا جو ہے یہ اسامی مبہمہ میں سے ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے لفظ ایا، لیکن عربی زبان میں یہ ہے کہ ضمیر جو ہے، ضمیر متصل کو جب آپ ان منفصل کر دیں گے، چاہے وہ اپنے عامل پہ مقدم ہو یا اپنے عامل سے متأخر ہو، تو اس کے لیے لفظ ایا لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ ایا لانا پڑتا ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، یا ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہیں۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ اعطیتک، یہ بہت کم لوگ اس طرح عربی زبان میں بولتے ہیں، میں نے آپ کو میں نے آپ کو دیا، میں نے آپ کو 5 روپے دیے، میں نے آپ کو 5 روپے دیے، اعطیتک 5 دراہم، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو ضمیر میں بدل دیں، اعطیتک، ہاں یہ کم لوگ بولتے ہیں، اکثر عربی زبان میں یہ ہوتا ہے اعطیتک ایاہا، کیوں؟ یہ ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے، ضمیر منصوبی ہے، اس کو جب منفصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایا لانا پڑتا ہے، لفظ ایا، یہ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ ضمیر کو متصل کو منفصل کرنے ایا لانا پڑتا ہے۔ اس کا وجہ میں کیوں بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایا کا مطلب ہے ایا، لفظ ایا جو عربی زبان میں ایا، لیکن میں آپ کو یہ کیا ہے؟ ایا کا، یہ کاف جو ہے اس کا مطلب ہے تجھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تجھ۔ یہ اگر نعبدو کا بھی ہوتا نا، بھی صحیح ہے، نعبدو کا اصل میں بھی یہ ہونی چاہیے کہ کاف کو، ضمیر کو، جیسے میں نے زید کو مارا، تو یہ اس کا ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ کاف کو فعل و فاعل کے بعد آنی چاہیے، لیکن اس آیت میں اس کو تقدیم دیا گیا۔ اس میں آیت میں کاف کیا ہے؟ کاف کا مطلب ہے تجھ، تو، سمجھ آ رہی نا، جو ضمیر ہے۔ لفظ ایا کیا ہے؟ لفظ ایا کا مطلب صرف نہیں ہے، آپ نے یہ نہ سمجھے کہ لفظ ایا کا مطلب صرف یا ہی یا قصر کے لیے۔ لفظ ایا الفاظ مبہمہ میں سے ہے، یہ صرف کہ ہم نے اس کاف کو، یہ کاف جو ہے نا، کاف کو ہم نے نعبدو سے الگ کر دیا، یہ نعبدو کا، یہ کا تھا نا، کا کو ہم نے یہاں سے تجھ، اس لفظ تجھ کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا، آگے جملے کے شروع میں لائے۔ تو اب جب جملے کے شروع میں جب لائے تو یہاں پہ یہ کا نعبدو یہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایا لانا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ لفظ ایا جو ہے اس کا مطلب ہے حصر، اس کا مطلب ہے قصر، اس کا مطلب ہے تخصیص، لفظ ایا کا وہ نہیں ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیہ، اسماعیل ابن حماد الجوہری صاحب کی کتاب، چھاپ دارالعلم للملاحین، یہاں پہ صفحہ نمبر 2545 میں لفظ ایا کی وہ شرح کرتے ہیں کہ لفظ ایا کیا ہے۔ لفظ کاف تو آپ کو پتہ ہے، ایاک نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے عون مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لفظ ایا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ایا اسم مبہم، یہ اسم ایسا مبہم اسم ہے، یہ اسم ہے مبہم کا اعراب سے کبھی کوئی محل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کاف سے اضافہ ہوتا ہے، اگر کاف سے اضافہ ہو تو یہ مضاف ہے، اور بعض نحات کہتے ہیں اس کا اضافہ بھی نہیں ہے۔ وَتَتَّصِلُ بِهِ جَمِيعُ الْمُضْمَرَاتِ الْمُتَّصِلَةِ الَّتِي لِلنَّاسِ، جو منصوب ضمائر متصلہ ہیں، جو مفعولی ضمائر ہیں، یہ اس سے اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ مثال دے دو، ایاک و ایایا، مجھے، اس کو، ایاہو، اس کو، یہ ایاک تجھے، مجھے، ایاہو اسے، ایانا ہمیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ عربی زبان میں اگر صرف نہ کہہ دے تو اس سے نہیں بنتا، صرف ہا کہہ دو، ہاں صرف ہا ضمیر ہے لیکن یہ ہمیشہ متصل ہوتا ہے، اس کو منفصل کر دیں گے تو اس کے لیے لفظ ایا لانا پڑتا ہے۔ وجعلت الکاف والہا والیا والنون بیانا للمقصود۔ اچھا، جو لفظ ایا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مبہم، معنی پہ صرف کیا دلالت کرتا ہے؟ لفظ ہا، لفظ کاف، لفظ نون، لفظ ہا۔ ایاک صرف کاف کا مطلب ہے، ایا کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایا صرف کیا آتا ہے؟ فل ان دی بلینک کے لیے، خالی جگہ پر کرو، کیونکہ بول نہیں سکتے اس طرح اس کے علاوہ عربی زبان میں۔ فہی کالکاف، یہ وہی کاف خطاب ہے، فی ذالک وارایتک، وارایتک، ارایتک، کیا تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ وکالف والنون التی فی انت، کیونکہ تھا جو انت میں تھا ضمیر ہے، الف اور نون ضمیر نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہے بہت دقیق نحوی نکات ہیں، جو طالب علم ہیں، جو مولوی لوگ ہیں، ان کو شاید سمجھ آ جائے، شاید سمجھ آ جائے، باقی عوام کو اس کو سمجھ بھی نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بس اتنا سمجھیں کہ ایا کا لفظ ایا، اس کا مطلب یہ نہیں صرف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی کہاں سے لایا؟ لفظ ایا، اس کا مطلب نہیں ہے یہ ہی کہیں اور سے آیا ہوگا، وہاں لفظ ہی، لفظ صرف، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں،
صرف ہی، یہ صرف ہی کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ایا سے نہیں آیا بھائی، یہ سمجھ لو اتنا، ٹھیک ہے نا؟ فيكون إياء الاسم وما بعدها للخطاب وقد صار كشيء الواحد. اچھا، وقال بعض النحويين ان إياء مضاف الى ما بعده. بعض نحات کا کہنا ہے کہ لفظ إياء کا اضافہ ہوا ہے، اب اضافہ کیا ہے اس کو چھوڑیا یہاں پہ. بھلے یہ قول منقول ہے کن سے؟ مجھے جہاں یاد پڑتا ہے خلیل الفراہیدی جو سیبویہ صاحب کے استاد ہیں واضح علم عروض، ان سے منقول ہے کہ میں نے ایک فصیح عرب کو سنا کہ اس نے یہ کہا اذا بلغ الرجل الستین فإیاہ وإیا الشواب. شواب یعنی شباب، جب انسان کی عمر 60 کو پہنچے تو وہ نوجوانوں سے دور رہے، برحذر رہے نوجوانوں سے، شباب سے دور. ایاہ وإیا الشباب، تو ایہ الشواب، تو یہ ایہ الشواب یہ اس کا اضافہ ہوا ہے. قال ابن کیسان الکاف والہاء والیاء والنون ہی اسماء وإیا عماد لها. بہرحال جو مقصود تھا وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا، اس سے زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب مفردات الفاظ القرآن للراغب الاسبہانی طبع دار القلم، یہاں پہ صفحہ نمبر 103 میں ایا، لفظ ایا لفظ موضوع ليتوصل به الى ضمیر المنصوب اذا انقطع ما يتصل به. لفظ ایا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، صرف اس کا کام یہی ہے کہ ضمیر جب منفصل ہو جائے، ضمیر متصل منفصل ہو جائے، ضمیر جو اٹیچ رہتا ہے، نعبدک کاف نعبدو سے متصل رہتا ہے، اس کو جب ڈیٹیچ کر دیں، اس کو جب ڈسکنیکٹ کر دیں، اس کو منفصل کر دیں تو اس کے لفظ ایا لانا پڑتا ہے. نعبد ایاک نعبد، وذلك يستعمل اذا تقدم الضمیر نحو ایاک نعبد. یہ بات سمجھ آئی پھر عزیزوں؟ تو یہاں پہ آتے ہیں پھر آیے شریفہ کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں پہ لفظ میں ہم نے کیا کہا عربی زبان میں ہم نے کہا کہ اختصاص کے لیے، تخصیص کے لیے، حصر کے لیے، قصر کے لیے، منحصر کرنے کے لیے کسی معنی کو کسی دوسرے معنی میں منحصر کیا جائے، اس کے لیے یا تو لفظ ہے یا اس کے لیے ہیئت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ترتیب کو بدلنا پڑتا ہے. لفظ اس میں آیہ شریفہ میں حصر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیل بدلا گیا ہے. تبدیل کیا ہے؟ وہ چیز جو مؤخر ہونی چاہیے اس کو مقدم کر دیا گیا. نعبدک و نستعینک کو اس کا ترتیب بدلا دیا گیا ہے. فإیایا فاعبدون کی طرح کہ اس کی ترتیب کو بدلا گیا ہے. نعبدک بن گیا ایاک نعبد، نستعینک کیا بن گیا؟ ایاک نستعین. ہم جو ہے حصر کو کہاں سے استفادہ کرتے ہیں؟ ہاں اس ترتیب کے بدل جانے سے، یعنی جو چیز مؤخر ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے. جیسے میں اردو زبان میں کیا کہیں گے؟ اردو زبان میں کہیں گے کھانا میں نے کھایا ہے، کھانا میں نے کھایا، کھایا میں نے ہے کھانا. اب اردو زبان میں اس کی ترتیب بدل دیں تو معنی تو نہیں بدلتے نا. عربی زبان میں خصوصیات ایسے ہیں کہ اس میں سے بعض دفعہ معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو کوئی ادعا کر سکتا ہے، بلکہ جن لوگوں نے حصر کا ادعا کیا ہے وہ اسی روح سے ادعا کیا ہے کہ اس میں کیونکہ ترتیب بدلی گئی ہے اس لیے اس میں حصر ہے، اس لیے حصر ہے. اچھا، لیکن کیا یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں؟ یہ بات اس پہ کوئی اجماع ہے، یہ بات متعین ہے، یا یہ بات زیادہ مفسرین کا قول ہے، اکثریت و اغلبیت کا قول ہے یہاں پہ کہ اس آیہ شریفہ میں کہ جو تقدیم ہوا ہے، جو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے معنی بدل گئے ہیں آیات کے، اور اس میں حصر اور قصر اور اختصاص اور تخصیص کا استفادہ ہو. اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، یہ نہ اغلبیت کا قول ہے اور نہ یہ قول متعین ہے. یہ بعض نحات، بعض مفسرین کا قول ہے، نہ سب کے، اور بعض ادباء کا قول ہے، سب کا قول نہیں ہے. لذا اس آیہ کریمہ کو جس طرح اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اکثر مفسرین کا قول نہیں ہے. اکثر مفسرین کا قول کیا ہے؟ اس کا یہ ہے اکثر مفسرین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اختصاص اس میں نہیں ہے. عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے، اس میں شک نہیں ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، لیکن آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے نا. بہت سا آیت سے مراد یہ نہیں ہے اغلبیت کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک. اور تقدیم ما حق ہو التاخیر، یعنی جو چیز مؤخر ہونا اس کا طبیعی ترتیب زبان میں، نثر میں، بولنے میں، محاورے میں وہ مؤخر ہونا چاہیے، اس کو مقدم کر دیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے، حصر پہ دلالت کرتا ہے، تخصیص پہ دلالت، قصر پہ دلالت کرتا ہے. اب ہم پہنچ گئے یہاں پہ صلب موضوع میں، اصل موضوع میں پہنچ گئے یہاں پہ اتنے مقدمات بیان کرنے کے بعد، کہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو باتیں. کون سی دو باتیں؟ کہ مفسرین کے اقوال یہاں پہ جو ہے کیا ہے؟ یہاں پہ آیت کا تفسیر یہی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ
مفسرین کے اقوال آپ کو دکھائیں گے. اور جو اردو زبان میں شائع ہو چکا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اب شائع ہو، اس کی شائع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شائع ہونے کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ زمخشری صاحب جو ہیں تفسیر کشاف کے مؤلف، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے ادبا پر، کیونکہ ان کے نزدیک تقدیم ما حق و تاخیر صرف متعین ہے اس لیے حصر کے لیے، اور یہ غلط اسٹینس ہے، غلط پوزیشن ہے. جب اسے ہم آپ کو بتائیں گے کیوں. یہ اردو زبان والے جو ہیں اکثر ان کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، ایک بات ہے، اور جو دوسرے مفسرین ہیں ان متاخر ہیں وہ اکثر ان کے آراء سے متاثر ہیں، اور کیونکہ اکثر جو مفسر لوگ ہیں اردو زبان والے یہ متول کو یا مختصر کو تفتازانی صاحب کے کتب کو پڑھتے ہیں معانی بیان میں، تو یہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. حالانکہ معانی متول میں بھی تصریح ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ تقدیم و حق و تاخیر ہمیشہ قصر پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات رہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے میرے عزیزو کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے نا، عبادت کسی اور کی نہیں ہوتی. تو جب وہ ایاک نعبدو پہ آ گئے تو ان کے ذہن میں کیونکہ پہلے سے موجود ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. حالانکہ جملے کا اغلب کے نزدیک یہ ترجمہ نہیں ہے، قصر کے لیے نہ اس میں کوئی لفظ ہے، اور جو تقدیم و ما حق و تاخیر ہے وہ متعین نہیں ہے حصر کے لیے، کیونکہ خارج سے ان کے ذہن میں یہ جملہ موجود تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو صرف اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے یہ کر دیا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور جب یہ جملے کا ترجمہ عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، یا کہ نستعین میں جو پہنچ گئے اس کا ترجمہ تو اسی کی کاپی کر دی کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سمجھ؟ حالانکہ اغلب کے نزدیک یہ نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو بہت قدماء مفسرین، بہت معتمد مفسرین کے اقوال دکھاتا ہوں، اور یہاں پہ ایک جملہ مختصراً کہہ دوں اور آگے جا کر میں اس کی زیادہ توضیح دوں گا کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں، لو سلمنا وتنازلنا عن المعارضة وعن النقاش، اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو یہاں پہ حصر ہے، تو حصر کے تو دو اقسام ہیں، اضافی ہے اور حقیقی. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر حصر حقیقی ہو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہیں، صرف رسول ہیں. اس رسول کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے باپ ہیں، وہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند نورعین ہیں سلام اللہ علیہما وآلہما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے نور دعین ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عربی ہیں، وہ قرشی ہیں، بہت سارے ان کے اوصاف، صرف رسول تو نہیں ہے، دیکھیں نا. لیکن یہاں پہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی تو نہیں ہے. مثلا لا فتى الا علی سلام من اللہ علیہ ولا سیف الا ذو الفقار، ذو الفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں ہے. واقعا دنیا میں تلوار تو بہت ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہاں پہ حصر مجازی ہے، یعنی دوسرے دو تلوار ہیں، ان کا اسلام کا کوئی خدمت نہیں کی نا. جو تلوار لے کے بھاگ گئے صحابہ اکرام جو تلوار لے کے کبھی کسی کافر کا کبھی وار ہی نہیں کیا. دکھائیں آپ مجھے تاریخ میں کہ ابو بکر نے کوئی وار کیا ہو، ابو عمر کی کوئی شجاعت، عثمان کی کوئی دکھائیں نا بھائی. تاریخ ہم آپ کتب آپ کے، مغازی آپ کے دکھائیں کہ انہوں نے کسی جنگ میں فرار. تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں بہت سارے، آپ کے اپنے ہی کتب سے فرار دکھا سکتے ہیں. ان کے کوئی شجاعت مردانی کی بھی دکھایا نام ہے. یہ تو قوم کے آپ کے یہ سردار تھے، قوم کے عربوں کے سردار تھے، خاک سردار. کہنے کا مقصد ہے اگر حصر مان بھی لینا تو ہم کہیں گے حصر اضافی ہے، حصر اضافی. آپ کوئی متعین تو نہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم جو معبود ہیں، باطل معبود ہیں، بتیں ہیں، ہم ان کی سے مدد نہیں مانگتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے نا. حصر کا مطلب یہ تو نہیں کہ حصر حقیقی ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ مرحلہ بعد کا ہے. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگے، یہ اغلب مفسرین کے لیے کے پاس یہ ترجمہ نہیں ہے. اغلب جو قرآن کریم کے مفسرین ہیں، اب اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بیچارے ان کی کیا ویلیو ہے. طاہر قادری اس کو عربی کہاں دی، اس نے ترجمہ کیا قرآن کا، وہ اس کو پڑھنا کہاں، اس کو ایک متن دیتے ہیں عربی کا. پروفیسر شیخ الاسلام طاہر القادری، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے عربی عبارات. اکثر مولوی یہ ہوتے ہیں جنہوں نے ترجمے کیا. شیعوں کے بھی یہی ہیں، یہ کوئی ایسی میں نہیں کہتا صرف عمری مولوی ایسا ہیں، شیعہ مولوی بھی ایسا ہیں بیچارے، ان کا مادری زبان نہیں ہے، لیکن وہ عربی زبان سیکھنے میں بہت محنت کرنا ہوتا ہے، کوئی آسان زبان نہیں ہے، اور اس میں دقائق اتنے ہیں، بحر ہے، سمندر ہے کہ جس کی کوئی ساحل ہی نہیں. عربی زبان اتنی بلاغت ہے اس میں، اتنے نقاط ہیں اس میں کہ انسان کو 10 عمر بھی دیا جائے نا، وہ سب اس میں صرف کریں پھر بھی ختم نہیں ہوتا. سمندر ہے بے انتہا
اس میں اتنے نکات ہیں. اچھی بات ہے عزیزو. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم التستری ابی محمد ابن عبداللہ ابن یونس ابن عیسیٰ ابن عبداللہ التستری، یہ متوفی ہے سنہ 280 کے، یعنی بہت پرانے مفسر ہیں جماعت مخالفین کے، صفحہ 283 کے ہجری کے یہ وفات ہیں. وفات دار الحرم قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ایاک نعبد صفحہ نمبر 86 میں ایاک نعبد کا وہ تفسیر کرتے ہیں. ای نعبد عبادت کا میاں کیا مطلب ہے؟ نخضع و نذل. اما خضوع اور ذلت، عبادت کا کیا مطلب ہے ان کے نزدیک؟ خضوع اور ذلت اور اعتراف بالربوبیت، اعتراف ربوبیت یہ ہے عبادت. ونوحدک ونخدمک، اور ہم ایک مانتے ہیں اور آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ عبادت کے معنی. ومنہ اشتق اسم للعبد، نعبدو سے مشتق عبد. وإياك نستعين، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اي على ما كلفتنا بما هو إليك، یعنی جو آپ نے تکلیف ہمیں دی ہے، جو واجبات آپ نے جو ہم سے مطالبے کیا، ڈیمانڈ کیا، ہم اس سے آپ کی مدد مانگتے ہیں. لیکن اس میں کہاں ہے کہ صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں یہ کوئی جملہ نہیں ہے. وإليك المشيئة والإرادة فيه، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ مجبرہ ہیں. جماعت عمریہ سب مجبرہ ہیں، سب جبر کے قائل ہیں، چاہے ماتوریدی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اشعری ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، وہابی ہوں، حنبلی ہوں، یہ سب مجبرہ ہیں. اس میں ایک جماعت ہے جو مجبری نہیں، وہ کون ہے؟ شیعوں جیسا قول ہے، وہ معتزلہ. اور معتزلہ کیوں اکثر مسائل میں شیعوں سے ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ ان کا جو اصل مؤسس تھا واصل ابن عطا، اس نے علم اخذ کیا ہے ابو ہاشم سے. ابو ہاشم تھے کن کے فرزند؟ اب محمد ابن حنفیہ کے بیٹے تھے، محمد ابن حنفیہ کے بیٹے تھے. ان سے شاگردی کی تو ان کے اکثر اقوال جو ہیں حاشیوں سے ملتے ہیں. لیکن وہ امامت میں جو ہیں بالکل ابو بکر عمر کے کٹر مدافع ہیں امامت میں. لیکن اللہ کی صفات میں، جبر و اختیار میں، قضاء و قدر میں، ان مسائل میں ان کے اقوال شیعوں سے بہت نزدیک. والعلم والاخلاص لك ولن نقدر على ذلك الا بالمعونة والتسديد لنا منك اذ لا حول لنا ولا قوة الا من عندك. اور تو اگر مدد نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ حول و قوت صرف تجھ سے ہے. بہرحال یہاں پہ ان کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے کہ حول و قوت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، حول و قوت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھی ہماری کوئی مدد کریں، شفاعت کریں آخرت میں، دنیا میں ہیلپ کریں، اعجاز کریں، وہ بھی حول و قوت اللہ تعالیٰ سے ہے. تو استعانت یہاں منظور یہ ہے، یہاں پہ کوئی ایسی جملہ نہیں ہے کہ جس سے آپ حصر کا استفادہ کر سکیں. یہ کتاب عزیز و تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصحابہ والتابعین لابن ابی حاتم الرازی، یہ بہترین تفاسیر ہے جماعت عمریہ کے، چھاپ دار ابن الجوزی. یہ بھی قدماء میں سے ہیں، بخاری مسلم کے ہم دور، بلکہ ان سے ایک نسل متاخر، ایک طبقہ متاخر. یہاں پہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں ضحاک سے، ابن عباس سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سے مدد مانگتے ہیں کس بات پر؟ تیری طاعت پر. وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلِّهَا، اور ہمارے سب امور زندگی پر آپ سے مدد، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں بھی ابن عباس کے نزدیک بھی انہوں نے روایت کیا. اور صرف ایک ہی فقرہ ہے، صحابہ و تابعین سے صرف ایک ہی فقرہ روایت کی، اس کے بعد اہدنا کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اہدنا، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اب صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ابن عباس نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، یہ بھی متوفی ہے سنہ 315 ہجری قمری. المجلد الاول، چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 82 میں ملاحظہ فرمائیے. قوله تعالی ایاک نستعین یقول بک نستوثق، آپ سے ہم وثوق مانگتے ہیں، نستعین وثوق. دوسرے نسخے میں ہے بک نستوفق، آپ سے توفیق. اس بات پر علی عبادتک وقضاء الحقوق، تیری عبادت کے لیے اور حقوق بجالانے کے لیے، کس دوسروں کے حق ہے ان کے بجالانے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں بھی ان کے نزدیک کوئی حصر کا نہیں ہے کہ یہ حصر ہے. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابی المظفر السمعانی، متوفی ہیں یہ سنہ 489 کے، مجلد اول، چھاپ دار الوطن، سنہ 1997 میں، ریاض سعودی عرب میں چھپی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ نطلب منک المعونہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ سے مدد. اب صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا انہوں نے یہ تفسیر کیا؟ نہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، صرف کا نہیں کیا. اللہ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ جو شخص عربی زبان جاتا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں آتیتک الدراہم، آتیتک
ایہا اعطیتک، اس کا منحصر نہیں ہے کہ یہ معنی ہو کہ اس میں کوئی حصر، لیکن اردو زبان میں لوگوں کو عربی نہیں سمجھ آتی تو وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ بھی مشہور کرا دیا مترجمین نے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب میری بات بہت ہوئی ہے توحید پر، عربی زبان کے جو علماء ہیں سعودی عرب کے، مصر کے وغیرہ کے، جو سلفی اردن کے بہت سارے علماء سے بات ہوئی ہے، یا مثلا خلیج کے علماء سے، وہ اس آیت سے استدلال نہیں کرتے. وہ دوسرے آیت لے کے ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثال، اس طرح کی آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں. اس آیت سے استدلال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے استدلال کی ہو. ایاک نستعین واما قوله ایاک نستعین، اب یہ کہ فرماتے ہیں سمعانی صاحب کہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں کہ لفظ ایاک کو تکرار کیوں کیا؟ ایاک نعبد و نستعین کہتا ہے نا، ایاک نعبد و نستعین بولتا ہے، تکرار کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں انما کررہ لانه لو اقتصر على قوله ایاک نعبد و نستعین ليعلم انه المعبود وانه المستعان. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ایاک نعبد و نستعین، اس سے بھی یہی پتہ چلتا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. وعلى ان العرب قد تتكلم بمثل هذا، اور عرب اس طرح بات کرتے ہیں کہ لفظ ایاک کا وہ تکرار کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے قد يدخل الكلام تجديدا وتفخيما وتعظيما. کب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لفظ ایاک کو، اس طرح کے موارد کو ہم تکرار کرتے ہیں تفخیم کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے، تعظیم کے لیے، اس مورد کی عظمت بیان کرنے کے لیے. ایاک نعبد، تو بڑا عظیم ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تو بڑا عظیم ہے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں جو تکرار ہے وہ کس لیے؟ تفخیم، تعظیم. ولا يعد ذلك عیبا، اور یہ عربی زبان میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اس طرح کے موارد کو آپ تکرار کریں. کما تقول العرب، عرب اس طرح کہتے ہیں. دیکھیں لفظ بین، مثلا کہتے ہیں کہ هذا المال بین زید و بین عمرو، یہ مال زید اور عمر کے درمیان ہے. بین زید و عمرو، هذا المال بین زید و عمرو. وان كان يفيد قولهم المال بین زید و عمرو، اگر لفظ بین کا دوبارہ تکرار نہ ہوتا، المال بین زید و عمرو، کہتے ہیں کہ مال زید اور عمر کے درمیان، تکرار کر دو، مال جو ہے زید کے درمیان اور عمر کے درمیان ہے. لفظ بین، لفظ درمیان کو تکرار کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس طرح ایک طرح سے اہمیت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے واقعا درمیان ہے. اس طرح سے وہ یہ لفظ ایاک کا کیوں انہوں نے آیت شریفہ میں تکرار ہوا ہے. اچھا، تفسیر البغوی المجلد الاول، چھاپ دار طیبہ، صفحہ 1409 میں سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے، ایاک نعبد. اچھا، یہ صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ ہے 53، جلد 1 صفحہ 53. اچھا، نعبد کا کیا مطلب ہے؟ نوحدک، ہم آپ کی توحید کے قائل ہیں، نطیعک خاضعین، اور تیرے اطاعت کرتے ہیں، تیرے لیے خضوع کرتے ہیں. یہ ہے عبادت کا معنی. و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا کوئی حصر ہے؟ نطلب منک المعونۃ علی عبادتک وعلی جمیع امورنا. نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کے لیے اور تمام امور زندگی کے لیے، تمام امور حیات کے لیے تجھ سے معونہ، مدد، اون، ہیلپ مانگتے ہیں. اس میں کوئی حصر ہے؟ ان کے نزدیک بھی کوئی حصر نہیں. صرف یہ نستعین، ایاک نستعین کا مطلب تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ان کے نزدیک تفسیر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اور یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بہت عظیم مفسرین، یہ بلند پایے کے مفسرین ہیں. یعنی اسلامی کتب میں میرے عزیزوں تحقیق جواب کرتے ہیں، جتنا آپ پیچھے چلے جائیں اتنا ہی آپ کو جو ہے مواد، علمی نکات زیادہ ملیں گے. جتنا پیچھے جائیں گے، ویسٹرن سائنسز میں یہ ہے کہ جتنا آپ عصر حاضر کے قریب ہوں گے ان کے تحقیقات بہتر ہوتی. کتب میں آپ جتنا کتاب جدید ہوگا، محقق جتنا معاصر ہوگا، قریب العہد ہوگا آپ سے، اتنے ان کے کتب اچھے ہوتے ہیں. مثلا آپ بایولوجی کی کوئی کتاب لے لیں، فزکس کا کوئی کتاب لے لیں، جیوگرافی کا کوئی کتاب لے لیں، ٹھیک ہے، کیمسٹری کا کوئی کتاب لے لیں، تو جتنا نیا کتاب ہوگا اتنا ہی اس میں تحقیقات، مطالب بہتر ہوں گے، اور جتنے پرانے پیچھے چلے جائیں گے اس میں تحقیق کم ہوں گے. اسلامی کتب میں اس کے برعکس ہے، کیونکہ جتنے علماء نئے آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نکمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بکواسیات زیادہ ہوتے ہیں ان کے کلام میں. اور جتنے پیچھے جائیں گے اتنے ہی مطالب، ان کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صدیوں گزر گئے ہیں، ان کی بات جو ہے، ان کی بات اپنی اصالت پہ رہی ہے. الجامع لاحکام القرآن الجزء الاول،
تفسیر القرطبی، تو قرطبی صاحب کی تفسیر جزء اول میں. اچھا، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ہم متن بھی دکھائیں گے عربی زبان کے اور ترجمہ بھی دکھائیں گے. اور دیکھیں آپ کے ترجمہ کرنے والوں نے پھر بھی وہی خطا کیا ہے کہ جب قرطبی صاحب خود تفسیر کرتے ہیں اس میں کوئی کرنے والے اس میں حصر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا وہ شائع ہو چکا ہے جو معنی کہ ہم صرف تیری سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ متن میں یہ نہیں ہے. الجامع لاحکام القرآن الجزء الاول، چھاپے قاہرہ. یہاں پہ دیکھیے وإياك نستعين، مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ الثالثہ والعشرون. صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 145. ثالثہ والعشرون، مسئلہ نمبر 23. یہاں پر وإياك نستعين کا کیا مطلب ہے؟ اي نطلب العون والتأييد والتوفيق، طلب کرتے ہیں تجھ سے عون اور تجھ سے تائید اور تجھ سے توفیق. طلب کرتے ہیں عون اور تائید اور توفیق. اچھا، نستعین کا یہی مطلب ہے. اب اس نے کوئی حصر اس نے کہا؟ کوئی حصر اس نے نہیں کہا. مؤلف کتاب نے کوئی حصر کی بات کی کہ صرف تجھ ہی سے طلب نہیں. مؤلف نے یہ نہیں کہا. اب اس کا اردو ترجمہ دیکھیں. یہ تفسیر قرطبی ہے، چھپی ہے لاہور کراچی پاکستان میں چھپی ہے. اور اس کے مترجم کون ہے؟ متن قرآن کا مترجمہ جسٹس حضرت پیر محمد اکرم شاہ الازہری. مترجمین کون ہیں؟ مولانا ملک محمد بوستان، سید محمد اقبال شاہ گیلانی، محمد انور مکحالوی، شوکت علی چشتی. یہ 4 لوگوں نے اس کا ترجمہ چھپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشنز میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے مسئلہ نمبر 23. اچھا، اس کے آخر میں وہی جملہ وإياك نستعين. إياك نستعين کا کیا ہے؟ یعنی ہم تجھ سے ہی مدد، تائید اور توفیق طلب کرتے ہیں. دیکھیں لفظ ہی اس نے ڈال دیا. 4 مولوی نے ترجمہ کیا. اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں انہوں نے عربی متن سے انہوں نے موافقت نہیں کی، بلکہ اس میں اپنے جیب سے کچھ اضافہ کیا. کیوں؟ آمدن شاید نہیں کیا ہو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی کہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اس میں حسن عربی اردو زبان میں اتنا شائع ہو چکا ہے اس آیت کا ترجمہ کہ صرف مدد تجھ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی اور معنی کسی کے ذہن میں نہیں آتا. حالانکہ اس کا آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے، حسر اس میں نہیں ہے. مدد ہم صرف تجھ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں دوبارہ آپ کو عربی زبان کی جو اصل متن ہے قرطبی صاحب کی دکھاتا ہوں. الجامع لاحکام القرآن جزء اول، یہ صفحہ نمبر 145. إياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق، طلب کرتے ہیں عون، مدد، تأیید، وہ بھی ہیلپ، سپورٹ، معاونت، توفیق اللہ سے طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حصر کی بات. اچھا، یہاں پہ بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں قرطبی صاحب. کیا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقدیم ما حق و تاخیر ہے. دیکھیں، تقدیم مقدم ہوا ہے. کیا چیز مقدم ہوا ہے میرے عزیزوں؟ مقدم کیا ہوا ہے؟ دیکھیں عزیزوں، مقدم یہ ہوا ہے کہ یہاں پر ہے نعبدک ونستعینک یہ کاف یہاں پر اور یہ کاف یہاں پہ مقدم ہوا ہے. کیا ہوا؟ کا نعبد و کا نستعین. لیکن ہم نے کہہ دیا کہ اس طرح عربی زبان میں کاف کو اکیلا استعمال نہیں کر سکتے جب یہ منفصل ہو جائے، تو اس کے آگے ایا لانا چاہتا ہے. لفظ ایا وہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی فرار نہیں، وہ چارہ ہی نہیں، وہ لانا پڑے گا. جب اس کو منفصل کر دیں گے تو لانا پڑے گا. یہاں پہ جو چیز جس کو آخر میں ہونا چاہیے تھا، جیسے اردو زبان میں طبیعی ترتیب کیا، میں نے کھانا کھایا، اس کو ترتیب کو بدل دیں آپ، یعنی کھایا ہے میں نے کھانا، تو یہ تو کوئی شاعری کر رہا ہوگا نا، کھایا ہے میں نے کھانا. یہ عام زبان میں تو نہیں بولتے ہیں اس طرح. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہاں پہ جو مؤخر ہونا چاہیے تو اس کو مقدم کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، وجہ بتاتے ہیں. اور بہت نقطہ اہم ہے یہاں پہ کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہم حصر کا استفادہ کس سے کریں گے. حصر کا استفادہ کریں گے تقدیم ما حق و تاخیر سے. ضمیر منصوب، ضمیر مفعول جو مؤخر ہونا چاہیے تو اس کو مقدم ہوا ہے، اس لیے ہم حصر کا استفادہ کریں گے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں قرطبی صاحب. مسئلہ الرابع والعشرون، 24واں مسئلہ جو ہے، ان قیل لما قدم المفعول على الفعل، مفعول کو فعل پہ کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ قیل له قدم اہتماما وشأن العرب تقدیم الاہم. اس فرمایا، مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اہمیت بتانے کے لیے، اور عرب کلام میں اہم کو پہلے لاتے ہیں. ایاک نعبد، کیونکہ ہم زیادہ اہم ہے یا اللہ اہم ہے؟ اللہ اہم ہے. تو جو بڑا عظیم ہے، تو جو بڑا ہی عظیم ہے، تو جو بڑا اہم ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اہمیت بتانے کے لیے، نہ یہ کہ صرف تیری عبادت کرنا ہے، نہیں.
یہاں پہ حصر ہم تقدیم سے حصر کا استفادہ نہیں کرتے، یہاں پہ اہمیت کا استفادہ کرتے ہیں. ایاک نستعین، صرف تجھ سے عبادت تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، ترجمہ یہ نہیں. تو جو بڑا عظیم ہے، تیری اہمیت ہے، تیری بڑی شان ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہیں. وہ جو مدد کرنے والی ذات ہے بڑا اہم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا مفخم ہے، بڑا معظم ہے، تو اس کے لیے ہم مقدم کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں نہ لفظ کوئی ہے، لفظ ادات حصر کے لیے، اور ہیئت جو ہے یہ ہیئت بھی متعین نہیں ہے کہ اس کے صرف حصر بتانے کے لیے معین ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر کوئی مان بھی لیں تو حصر اضافی ہوگا، حصر حقیقی نہیں. نستعین کے متعلق یذکرو، کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے دوسرے اعرابی کو کیا کیا ہے، اس کو گالی دی. فاعرض المسبوب عنہ، جو گالی سننے والا تھا اس نے اعراض کیا، اس نے نظر انداز کیا. گالی دینے والے نے کہا ایاک اعنی، گالی دینے والے نے کیا کیا، مقدم کیا تجھ سے تجھے میں گالی دے رہا ہوں، میرا مقصود تو ہی ہے، مخاطب تو ہی ہے. یعنی یہ اس میں اہمیت ہے، اس میں اہمیت ہے کہ میں جو گالی دے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جو اتنے بنے پھر رہے ہیں، آپ کو میں گالی دے رہا ہوں کیونکہ مخاطب میں اہمیت ہے. مخاطب اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے اور اس کو گالی دینا بڑی بات ہے، تو میں آپ کو گالی دے رہا ہوں. تو فقال له الاخر وعنك اعرض، تو مخاطب نے کہا، مخاطب نے جو گالی سننے والا تھا اس نے کہا جسے میں اعراض کرتا ہوں. اس نے بھی بات تقدیم کر دی، یعنی تو جو بڑا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، بڑا دلیر سمجھتا ہے کہ میں گالی دینے والا ہوں، تو میں بھی تجھے نظر انداز کر رہا ہوں. فقدما، دونوں گالی دینے والے اور گالی سننے والے دونوں نے اہم کو، نہ کہ حصر کی بات ہو رہا کو انہوں نے مقدم کیا. وأيضا لئلا يتقدم ذکر العبد والعبادة على المعبود، اور اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظ ایاک کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ ایاک ضمیر جو ہے کس کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی. شان یہ کہ اللہ کا ذکر، معبود کا ذکر، عابد کے ذکر، بندے کے ذکر سے مقدم ہو، اس لیے ادب کے لیے اس کا ذکر، یعنی اس کے نزدیک کوئی حصر کی بات نہیں ہے. یہ قرطبی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ کلام میں، تفسیر میں، حدیث میں، یہ طراز اول کے علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے. فلا يجوز نعبدك ونستعينك، کہتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نعبدك ونستعينك، کہ اللہ کا ذکر بندے کے ذکر کے بعد آئے، اور یہ بھی درست نہیں ہے نعبد ایاک ونستعین ایاک، فیقدم الفعل على کنایۃ المفعول وانما یتبع لفظ القرآن. اچھی بات. اب اس کا ترجمہ دیکھیں اردو زبان میں، تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 ضیاء القرآن پبلیکیشنز، مسئلہ نمبر 24. سوال کیا جائے کہ ہم مفعول کو فعل پر کیوں مقدم کیا گیا ہے، تو جواباً کہا جائے گا اہتمام کی خاطر مقدم کیا گیا ہے. عربوں کی عادت ہے کہ اہم کو مقدم رکھتے ہیں. ذکر کیا جاتا ہے کہ بدو نے دوسری بدو کو گالی دی، تو جس کو گالی دی گئی ہے اس نے گالی دینے والے سے اعراض کیا. گالی دینے والے نے کہا ایاک عنی، میری مراد تو ہی ہے. یہ پھر انہوں نے کیا کیا، عربی ترجمہ کرنے والے کو نہیں آتی صحیح ترجمہ کرنا. اس نے کہا کہ وہی اہتمام کے لیے، اس نے حصر کا ذکر نہیں کیا، پھر انہوں نے حصر ہی لگا دیا اس میں. دوسرے نے کہا وعنک اعرض، میں تجھ ہی سے اعراض کرتا ہوں. دونوں نے اہم کو مقدم رکھ کیا، یعنی یہ حصر کے لیے نہیں، یہ اہمیت کے لیے. اسی طرح بندے اور عبادت کو معبود پر مقدم نہیں کیا گیا. بس نعبدک ونستعینک الی آخر. میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب ہے البحر المحیط فی تفسیر القرآن الکریم لابن حیان الاندلسی، الجزء الاول، چھاپ دار الفکر. یہ بھی اہم تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، چھاپ بیروت لبنان. ٹھیک ہے، یہاں پر نستعین کا مطلب کیا ہے، صفحہ نمبر 41 میں مفسر صاحب فرماتے ہیں نستعین کا کیا مطلب ہے، استعانہ، مدد لینا، طلب العون، عون یعنی مدد، ہیلپ مانگنا. والطلب احد معانی استفعال، باب استفعال میں جاتے ہیں تو اس کے کئی معنی ہیں، کہتے ہیں 12 معنی ہیں باب استفعال کے، اس میں سے ایک معنی طلب کے. اعانہ اس نے مدد کی، استعانہ اس نے مدد کی طلب کی. ٹھیک ہے نا، نستعینو ہم مدد کی طلب کرتے ہیں، مدد کی طلب، تو اس کا مطلب ہے طلب کرنا. اچھا، پھر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 42 میں، ملاحظہ فرمائیں بہت اہم فقرہ ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے، 42. کتاب کون سا ہے، تفسیر ابن حیان الاندلسی. ایاک مفعول مقدم، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کیا ہے، مفعول مقدم ہے، مفعول مؤخر نہیں، مفعول مقدم ہے، اس کو تقدیم کیا گیا ہے.
والزمخشری یزعم، زمخشری کا یہ گمان ہے، یہ وہم ہے، انه لا يقدم على العامل الا للتخصيص، زمخشری کا یہ اس کا اجتہاد یہ ہے، اس کا فتویٰ یہ ہے، اس کا وہم و گمان یہ ہے کہ جب مؤخر کو مقدم کیا جاتا ہے تو یہ ایک ہی کام کے لیے ہوتا ہے، ایک ہی غرض کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تخصیص کے لیے۔ تو زمخشری کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زمخشری کے نزدیک، وہ بھی اہل اعتزال میں سے، معتزلہ میں سے، فَكَأَنَّهُ مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، زمخشری کے نزدیک آیت کا ترجمہ یہ ہے ما نعبد الا اياك، کہ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو زمخشری کا یہ موقف ہے، کیا یہ موقف صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ ابن حیان آپ ہمیں بتائیے۔ حیان فرماتے ہیں وقد تقدم الرد عليه في تقدير بسم الله اتلو، بسملہ کے تفسیر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر میں ہم نے اس کو وہاں پہ جواب دے دیا زمخشری کی، یہ کوئی معین نہیں ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر وہ ہمیشہ اس کے لیے آتا ہو، وہ حصر کے لیے آتا ہو۔ وذکرنا نص سیبویہ ہناک، اور ہم نے سیبوی جو نحات کے اور ادباء کے امام ہیں، سب سے بڑے نحوی، ان سب کے شیخ، ان سب کے بڑے عالم کون ہیں؟ سیبوی، بلا شک و بلا رائے، وہ فارس کے ہیں، سیبوی کے ہیں، ٹھیک ہے نا، شیراز کے ہیں، لیکن وہ عربیت کے علوم میں سب سے آگے، اور یہ ادباء مولوی لوگ یہ جانتے ہیں۔ اچھا تقدیم کس لیے؟ فالتقدیم عندنا انما هو للاعتناء والاهتمام بالمفعول۔ تو تقدیم کا مطلب کیا ہے؟ تقدیم کا افادہ کیا ہے؟ بتائیے معنی کیا ہے تقدیم کا؟ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہاں پہ ایاک نعبد یہ اختصاص کے لیے نہیں، یہ اعتناء اور اہتمام، یعنی اس کی عظمت بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ عظمت بتانے کے لیے بیان کیا گیا، یہ اختصاص کے لیے نہیں ہے، حصر کے لیے نہیں ہے۔ اچھا سیبوی نے کیا فرمایا میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائے، یہ الکتاب سیبوی کے ہیں، کتاب السیبوی، ابی بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، متوفی سنہ 180، بلے انح النحات، جو سب نحویوں کے شیخ ہیں، سب نحویوں کے وہ علامہ ہیں، سب عربیت کے علوم کے، ان کے پائے کا کوئی ادباء میں کوئی اس میں ایسا عالم نہیں ہے۔ سیبوی سب لوگ مولوی لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ جزء اول چھاپ ہے مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، مصر کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا صفحہ نمبر 80، هذا باب ما يكون الاسم مبنيا على الفعل، اگر مبنيا سے اس کا یہ اس کے عبارات بھی پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی عربی جو ہے اصطلاحات قائم ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مبنی علی اسم مبنی علی الفعل، اسم مبنی علی الفعل یعنی اسم کو مقدم کیا جائے، اسم کو آپ فعل سے پہلے ذکر کریں، جیسے ایاکا، ایاکا اسم ہے بھائی، عربی زبان ضمائر اسماء میں سے، معارف میں سے، ٹھیک ہے۔ او اخرا، یا اس کو مقدم رکھیں یا مؤخر کریں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اذا بنیت الاسم علیہ، اگر اسم کو آپ جو ہیں فعل کے بعد لے کے آئیں، کہنے ضربت زیدن وہو الحد، اور کہنا بھی یہی چاہیے، یعنی عربی زبان میں یہی جو ہے دستور ہے، یہی عادت ہے کہ مفعول جو ہے فعل کے بعد آتا ہے۔ ضربت زیدن، میں نے زید کو خوب مارا، میں نے زید کو مارا، بلے اکلت الطعام، میں نے طعام کھایا، میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوا یہ صحیح یہی ہے، لأنك تريد ان تعمله وتحمل عليه الاسم، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ فعل اس پہ عمل کرے، اس کو نصب دے دے۔ اب نصب دینا یہ طالب علم جانتے ہیں، اور اسم کا اس سے ربط ہو فعل سے، کما کان الحد ضرب زید عمران، جیسے کہ آپ ضرب زید نے عمرو کو مارا، اس میں بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے مفعول فعل کے بعد آتا ہے، فاعل کے بعد آتا ہے۔ وَإِن قَدَّمْتَ الْإِسْمَ فَهُوَ عَرَبِيٌّ جَيِّد، اگر کوئی شخص مفعول کو فعل پر مقدم رکھے، مفعول کو زیدن ضربتو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے مقدم رکھا ہے مفعول۔ اب میرے عزیزوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ اتنے ٹیکنیکل چیزیں بتاتا ہوں، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اس کے سوا کہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں، آیت کی تفسیر کرنا اگر میں صرف ادعا کروں بھائی یہ اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، اور میں یہ ٹیکنیکل چیزیں اور ٹیکنیکل ٹیکسٹس آپ کو نہ دکھاؤں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ عمری جو مولوی ہیں، سلفی مولوی ہیں، ان کے تو دین ایمان ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے شیعہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتاب دکھانا، آپ کا وقت لینا، اتنا اپنا وقت لینا، یہ سب آپ کو نکال کے اس کو سب کو استخراج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا منہ جو ہے کالا ہو جائے، ان کا بک بک بند ہو جائے۔ یہ شرم تو ان کو کبھی نہیں آئے گی نا، شرم تو یہ تو کبھی نہیں آئے گی، یہ شرم ہے ہی نہیں ان کی فطرت میں۔ لیکن یہ بھائی
ان کو پتہ چل جائے ان کا جو موقف ہے وہ جہل پہ مبتنی ایک موقف ہے، کہ کہتے ہیں اس آیت کا صرف ترجمہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر کوئی اسم کو مقدم رکھے فعل پر تو وہ عربی جید، یہ بھی صحیح عربی ہے، ہاں کما کان ذالک عربیا جیدا، جیسے کہ اگر آپ فعل کو مقدم رکھیں مفعول پر وہ بھی عربی جید ہے، صحیح عربی ہے۔ وذالک قولک زید ضربتو، ہم نے زیدن ضربتو، زید کو مقدم رکھا ضربتو پر، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ کیا اختصاص کے لیے؟ کہ ہم نے مؤخر کو مقدم کر دیا، یا نستعینک ہم نے اس کو چینج کر دیا، کہہ دیا ایاک نستعین، تو کیا یہ اختصاص کے لیے ہے، تخصیص کے لیے، حصر قصر کے لیے ہے، منحصر کرنے کے لیے؟ فرماتے ہیں سیبوی اس کا مطلب کیا؟ والاہتمام، اس کا مطلب ہے اہمیت بتانے کے لیے، عنایہ کس مطلب میں؟ میرے لیے بہت اہم ہے، میری بڑی عنایت ہے، میری بڑی توجہ ہے اس مطلب سے، اس کے لیے اس کے بیان مثلا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فی تقدیم و تاخیر سوا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر سے اہمیت اور عنایت بھی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ سیبوی کا یہ موقف ہے کہ عنایت اس سے نہیں چینج نہیں ہوتا، اس سے اہتمام وہ بھی نہیں چینج ہوتا، نہ صرف یہ اختصاص کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں میں عنایت اور اہتمام ایک جیسا ہے، زیدن ضربتو یا ضربتو زیدن، دونوں میں ایک جیسا ہے۔ مثله ضرب زید عمرا وضرب عمرو زید، اچھا ومثل ذلك قوله جل ثناؤه واما ثمود فهديناهم واما ونوحا هدينا، اس میں کوئی حصر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بسم اللہ کے متعلق وہاں پہ زمخشری پہ ابن حیان نے کیا رد کیا تھا اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے البحر المحیط فی التفسیر، چاپ دار الفکر، جزء اول، یہاں پہ صفحہ نمبر 29 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر میں بسم اللہ کس لیے ہے؟ بسم اللہ استعانت کے لیے، بسم اللہ الباء فی البسم اللہ للاستعانت، نحو کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ یعنی قلم کی مدد سے میں نے لکھا ہے، کتبت بالقلم، یہی با استعانت ہے، بسم اللہ اللہ کے اسم سے مدد لے کر میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں گانا کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با جو بسم اللہ ہے، با بسم اللہ، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ استعانت کے لیے۔ اچھا وقدرہ الزمخشری فعلا غیر بدأت وجعلہ متأخرا، زمخشری کے نزدیک کہتے ہیں کہ آپ اس میں بدأتو نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ جو مقدر فعل ہے وہ بدأتو ہے، کہ میں آغاز کرتا ہوں اللہ کے اسم کی مدد سے، یہ وہ کہتے ہیں بدأتو یہاں پہ نہیں ہے، اور ہے مثلا اتلو ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میں اقرا میں پڑھتا ہوں، اس طرح کا، اور وہ بھی اس کو مؤخر رکھنا پڑے گا، مقدم نہیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے مقدم رکھا تو اس میں حصر آ جائے گا۔ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے میں تلاوت کرتا ہوں، زمخشری کہہ گئے آپ نہیں کہہ سکتے، شروع ابتدا نہیں کر سکتے، مقدم نہیں رکھ سکتے، اب اس طرح بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو، یعنی فعل کو مؤخر رکھا جائے گا، مقدم نہیں رکھا جائے گا، مقدم رکھیں گے تو حصر آ جائے گا کہ صرف میں جو پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کے، دوسرے کاموں میں اللہ کے نام سے مدد نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا زمخشری کیا فرماتے ہیں؟ تقدیرہ بسم اللہ اقرأ واتلو اذ الذی یجی بعد التسمیہ مقروء، کیونکہ تسمیہ کے بعد جو آپ آتا ہے وہ آپ قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ تلاوت والی چیزیں ہیں، تو اس لیے اقرا یا تلاوت کی جو ہے وہ تقدیر میں رکھنا پڑے گا۔ والتقدیم علی العامل عنده یوجب الاختصاص وليس كما زعم، والتقدیم علی العامل عنده یوجب الاختصاص، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرأ بسم اللہ اتلو بسم اللہ، زمخشری کے نزدیک یہ اختصاص پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ اس کے نزدیک نہیں، پھر وہ سیبوی کے کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو سیبوی کا کلام ایک دفعہ دوسرا پڑھتا ہوں کہ میں نے اس میں ترجمے میں غلطی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کاما جو چھاپنے والے نے کاما غلط جگہ پہ لگا، کاما یہاں پہ ہونا چاہیے، کاما یہ ہونا چاہیے۔ والعنایۃ والاہتمام والعنایہ فی التقدیم والتاخیر سواء مثلہ فی ضرب زید عمرا وضرب عمرا زید، ٹھیک ہے؟ سیبوی کا وہی کلام ہے میرے عزیزوں کہ ایک کاما کی وجہ سے مطلب بدل گیا، کاما غلط جگہ پہ لگا دیا، میں دوبارہ پڑھاؤں تو پتہ چل گیا۔ سیبوی کا کلام یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ زیدن ضربتو رکھا گیا مفعول کو، تو اس میں اہتمام کس میں ہے؟ عنایت کس میں ہے؟ عنایت و اہتمام تقدیم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں برابری نہیں ہے۔
اس میں کہ اگر آپ کہیں ضربت زیدن و ضربت زیدن ضربتو، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا، مارا میں نے زید کو. عربی زبان میں یہ کہیں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اگر مقدم رکھیں گے تو اس میں اہتمام ہے، اس میں عنایت ہے، اس میں اہمیت بتانے کی والی کی بات ہے. اچھی بات. اچھا میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المثل، کتاب ہے یہ المثل السائر في ادب الكتاب والشاعر، تعلیف ابن الاثیر الموصلی الجزری. لا الہ الا اللہ. ایک منٹ، آپ جو ہے صحیح نہیں آ رہا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سلام الله على الحسين ولعنة الله على يزيد. المثل السائر ابن الاثیر الجزری کے کتاب المثل السائر، الجزء الثانی، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید. یہ محمد ابن محی الدین عبد الحمید بھی بڑے فاضل آدمی گزرے. یہ الازہر کے استاد میں عربیت کے استاد تھے اور فقہ کے بھی استاد تھے. ان کی وفات ہے سنہ 1954 کی، مجھے لگتا ہے اس طرح 1950 کی دہائی میں ان کی وفات ہے. بہت زبردست عالم گزرے، بہت ساری مشکل کتابوں کا اور اہم کتابوں کو انہوں نے بہت زبردست تھا. اس کتاب میں ادب السائر میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 38 میں النوع التاسع فی التقدیم والتاخیر، تقدیم و تاخیر میں وہ باب. وہذا باب طویل عریض. تقدیم و تاخیر جو ہے عربیت میں یہ ایک بہت عریض باب، وسیع باب، اور اس میں تقدیم و تاخیر کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ایک معنی ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یشتمل على اسرار دقیقہ، یہاں پہ بہت دقیق اسرار ہیں. منها ما استخرجته انا ومنها ما وجدته في اقوال العلماء البیان. بعض چیزیں جو ہیں اس میں میری تحقیق ہے، میری تحقیق ہے کہ تقدیم و تاخیر کے یہ معنی ہیں، اور بعض علماء بیان، علماء بلاغت کے ہیں. اچھا، وضربان الاول يختص بدلالة الالفاظ على المعانی. کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر کے دو طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ مقدم کریں، مؤخر کر دیں، اس کو ترتیب بدل دیں تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اس سے میں کام نہیں ہے. اچھا، دوسری قسم کیا ہے؟ الوجہ الثانی یختص بنظم الکلام. دوسری جو ہے وہ اس کا مخصوص ہے نظم کلام سے، کلام کی ترتیب سے. کلام معنی نہیں بدلتا، معنی نہیں بدلتا، لیکن اس سے کلام جو ہے معنی میں اختلال پیدا نہیں ہوتا، معنی خراب نہیں ہوتا، لیکن وہ نظم کلام سے ایک معنی خوبصورت بن جاتا ہے. معنی بدلتا نہیں ہے، ایک الفاظ ترتیب بدل دیں گے شعر میں یا کسی مناسبت میں تو اس سے جو ہے کلام خوبصورت بن جاتا ہے. کلام میں جو ہے وہ کیا کہیں، بورڈم، خستگی، اور جو ہے کیا کہیں گے اس کو زبان ایسی کہ اس میں خوبصورتی نہ ہو، حسن نہ ہو، وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے ترتیب بدل جانے سے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلام جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقد ذكر الزمخشري في تفسيره أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص. زمخشری صاحب کا فرمائش یہ ہے، زمخشری بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر الکشاف ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دوسری کتابیں ہیں، اور علم نسب میں بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اچھا، زمخشری صاحب نے فرمایا ہے، کیا یہ مجھے لگتا ہے یہ سنہ 5ویں صدی کا عالم گزرے ہیں زمخشری، ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا، کہ تقدیم کا یہاں حصر کے لیے، اختصاص کے لیے، ولیس کذالک، یہاں پہ حصر کے لیے نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تقدیم حصر کے لیے نہیں ہے. اچھا، اگر یہاں پہ تقدیم حصر کے لیے نہیں ہے تو حصر کے علاوہ اس میں حصر کے کوئی اور بھی لفظ بھی تو نہیں ہے نا. اس میں حصر یا اختصاص کے صرف لفظ تو کوئی نہیں ہے، لفظ صرف ہیئت ترتیب ہو سکتی ہے، وہ ترتیب بھی نہیں ہے. کون فرماتے ہیں؟ جزری صاحب فرماتے ہیں فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل الاختصاص. تصریح یہاں پر ایاکا کو نستعین پہ مقدم رکھا گیا ہے، ایاکا کو نعبدو پر مقدم رکھا گیا، لیکن اس کی وجہ اختصاص نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جزری صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ خوبصورتی ہے، حسن ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک و نستعینک، اس میں وہ حلاوت، وہ خوبصورتی، وہ کشش، وہ جاذبہ کلام میں نہیں ہوتا. لیکن اہدنا الصراط المستقیم، بلے ایاک بلے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، جب یہ مقدم رکھا گیا ایاک کو تو اس میں جو دلکشی آ گئی کلام میں، جو خوبصورتی آ گئی کلام میں، اس کی وجہ یہ ہے. وانما قدم لمکان نظم الکلام، مفعول کو فاعل پہ مقدم رکھا گیا ہے کہ کلام کے نظم میں دلکشی آ جائے. لأنه لو قال، اگر اللہ اس طرح فرماتا نعبدک ونستعینک لم يكن له من الحسن ما لقوله اياك ونعبد واياك نستعين. اگر کہتا نعبدک ونستعینک تو اس میں حسن نہیں رہتا، دلکشی نہیں رہتا، کلام میں زیبائی نہیں رہتا. مثلا ایک شاعر بولتا ہے نا، شعراء اکثر کلام میں شعر آواز چینج کرتے ہیں، ترتیب کلام.
میں نے کھانا کھایا، کھانا میں نے کھایا، کھایا میں نے، مثلا اس طرح آپ اردو شعر میں دیکھیں تو الفاظ وہ ترتیب بدلتے ہیں کیونکہ وہ اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے شعر میں. تو اسی طرح قرآن مجید میں الا ترى، کیا آپ دقت نہیں کرتے، آپ غور نہیں کرتے، انه تقدم قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول اس سے پہلے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فجاء بعد ذلك، اس کے بعد کیا جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر اس کے بعد یہ جملہ آتا مالک یوم الدین نعبدک و نستعینک، وہ کلام میں بالکل شکستگی آ جاتا، کلام میں بالکل ایک ایسا کہ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا، عوام کو بھی پتہ چل کہ یہ اس کلام میں حسن نہیں ہے، خراب کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. وذلك لمراعاة حسن النظم السجعی، یہ سجع شعر میں قافیہ کہیں گے، قرآن میں سجع، یہ کلام کی خوبصورتی، آیات کے آخر میں یگنواختگی، شباہت ہو، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے. الذي هو حرف النون، سجع یہاں پہ کیا ہے، حرف نون ہے. ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة، اگر ہم کہتے، اگر اللہ کا نزول یہ ہوتا مالک یوم الدین نعبدك ونستعینک، تو اس میں جو دلکشی ہے، جو اس میں جو روانگی ہے، جو اس میں جو حسن ہے کلام میں، وہ ختم ہو جاتا. وزال ذلك الحسن، اور وہ حسن ختم ہوتا. وهذا غیر خاف على احد من الناس فضلا عن ارباب العلم، اور یہ عوام کو بھی پتہ ہے، اس طرح جن کو عربی نہیں آتی وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ اس طرح ہوتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک اهدنا الصراط المستقیم، تو یہ اس میں دلکشی ختم ہو جاتی. لیکن یہ بھلے یہ عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے، چجائے کہ بزرگ ہوں، اہل علم ہوں. اچھا، تو تقدیم ما حق التاخیر یہ متعین نہیں ہے عزیزوں. کس لیے بات کے لیے متعین نہیں ہے؟ تقدیم ما حق التاخیر، یعنی وہ کلام جو مؤخر رکھا جائے جو عام طور پر اس کو مقدم رکھیں، یہ معین نہیں ہے حصر کے لیے، اختصاص کے لیے، تخصیص کے لیے. اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن تعلیف الزرکشی، الجزء الثالث، چھاپ مکتبۃ دار التراث بالقاہرہ. یہاں پہ القول فی التقدیم والتأخیر وهو احد اسالیب البلاغہ، تقدیم و تأخیر جو ہے یہ بلاغت کے اسباب میں سے، بلاغت کے افزار میں سے ایک آلہ ہے کہ آپ اس سے کلام کو بلیغ بنا سکتے ہیں، کلام کو حسین بنا سکتے ہیں مقدم مؤخر کرنے سے. اچھا، الفصل الاول فی اسباب التقدیم والتأخیر، ہم تقدیم و تأخیر کیوں کرتے ہیں کلام میں؟ الاول فی اسباب وہی کثیرہ، فرماتے ہیں یہ صرف حصر تو نہیں ہے، صرف اختصاص، یہ تقدیم و تأخیر کے اسباب بہت زیادہ ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہو، صرف اختصاص بیان، حصر بیان کرنے کے لیے. احدها ایک ان یکون اصلها التقدیم، ایک سبب یہی ہے کہ تقدیم اصل ہے، کہ جس چیز کو مقدم رکھنا وہ مقدم ہی رہے، یہ اصل ہے کلام میں. ایک سبب یہ ہے. دوسری سبب بتائیں، ان یکون فی التأخیر اخلال ببیان المعنی، کہ اگر مؤخر کر دیں، جو چیز مقدم ہونی چاہیے اس کو مؤخر کر دیں تو معنی چینج ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا. مثلا قوله تعالی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، قال بولا وہ ایک مرد جو مومن تھا آل فرعون میں سے، اور وہ اپنی ایمان کو چھپاتا تھا. اب من آل فرعون اس کو اگر ہم مؤخر کر دیں، یہاں پہ لائیں، یہاں پہ ڈال دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. قال رجل مؤمن یکتم ایمانہ من آل فرعون، یہ معنی چینج ہو جائے گا. ایک جو اصلی ترتیب ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ایک شخص جو آل فرعون میں سے تھا، مومن تھا، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے بولا. معنی اگر اس کو ترتیب چینج کر دیں، ایک شخص جو مومن تھا اپنے ایمان کو آل فرعون سے چھپاتا تھا، اپنے ایمان کو، تو معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ وہ مقدم رکھنا ہوگا اس کو. اچھا، آگے تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے، اگلے صفحے میں بتاتے ہیں. ان یکون فی التأخیر اخلال بالتناسب، یہاں پہ کلام کی خوبصورتی، کلام کی تناسب، کلام کی سجع میں وہ اس میں چینج ہو جاتا ہے اگر آپ مقدم مؤخر نہ کر دیں. مثلا یہاں پہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم تعبدون ایاہ اگر کہہ دیں تو اس میں سجع خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس طرح اور بہت سارے مثالیں دیتے ہیں. الرابع، چوتھا کیا ہے؟ لعظمه والاہتمام به، تقدیم تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک چیز زیادہ اہم ہے، مقدم رکھیں گے اہم کو. ایاک، آپ نے دیکھا بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے کہ ایاک کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ اہم ہے، اس کی اہمیت
معبود کا ذکر عبد سے پہلے ہو اس لیے ان کو مقدم رکھا گیا عظمت بیان کرنے کے لیے، حصر کے لیے نہیں ہے۔ الخامس ان يكون الخاطر ملتفتا الیہ والہمۃ معقودۃ بالقول وجعلوا للہ شرکاء، توجہ اسی بات پہ ہو جس کو مقدم رکھا جاتا ہے، وجعلوا للہ شرکاء، وجعلوا شرکاء للہ، وجعلوا شرکاء للہ، لیکن کیونکہ ہماری توجہ اس بات پہ ہے کہ اللہ کے لیے شریک، اللہ کے لیے شریک، نہ کسی دکاندار کے لیے شریک، اللہ کے لیے شریک، کیونکہ توجہ اللہ کی ذات پر ہے کہ اس کی کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے جو ہے جعلوا للہ، یہ کہہ بھی اس طرح بھی کہہ سکتے تھے وجعلوا شرکاء للہ، لیکن کہہ دیا کہ للہ، اس کی تقدیم میں کیا ہے کہ توجہ ذہن کا اس کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، توجہ ذہن کا اس کی طرف ہے کہ اتنی گناہی جرم کہ اللہ کے لیے شریک ہے، اللہ کے لیے کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے شریک بنا دیا۔ السادس ان يكون التقدیم لإرادة التبکیت والتعجیب من حال المذکور، تقدیم اس لیے تعجب کے لیے، تعجب کے لیے کہ بہت ہی حیران کن والی بات ہے، اس لیے اس کو اظہار کرنے کے لیے مقدم رکھیں گے۔ مثلا کیا ہے وجعلوا للہ شرکاء الجن، یعنی اتنا حماقت ہے، اتنا تعجب، اتنی بے وقوفی کہ اللہ کے لیے جن کی شرکا، جن کو شریک بنا دیا اللہ کے لیے، جن کو بھی اللہ مان لیا ان لوگوں نے، اللہ کو مقدم رکھا، شرکاء الجن کو پیچھے رکھ دیا، تاکہ یہ بتانا تعجب بیان کرنے کے لیے۔ اگر اس طرح کہتے ہیں وجعلوا شرکاء الجن للہ وجعلوا الجن شرکاء اللہ، یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو مقدم مؤخر کر دیا یہ بیان کرنے کے لیے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہ بھی کہہ سکتا تھا وجاء، اس کا ترجمہ کیا ہے عزیزوں؟ سورہ یاسین میں نا، وجاء من اقصى المدینہ، بہت دور شہر سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، ایک شخص آیا دوڑ، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، بہت دور شہر سے، دور شہر سے، تو اس لیے کہ توجہ کس پر ہے، تعجب ہے اس بات پر کہ بہت دور شہر سے، اتنی دور، اتنے فاصلے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کہتا ہے وجاء رجل یسعى من اقصى المدینہ، تو اس میں وہ ظرافت نہیں ہوتی تعجب بیان کرنے کے لیے۔ ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ بھی آ رہی رہی نہیں، لیکن یہ نکات ہیں جو صرف دقت کرنے سے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، سابع کیا ہے؟ الاختصاص، سابع کیا ہے؟ اختصاص، اختصاص کے لیے، مخصوص کے لیے۔ ایاک نعبد، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایاک نعبد اس میں اختصاص کے لیے تقدیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن نستعین کوئی ضروری نہیں ہے کہ نستعین میں بھی ہے ایاک جو ہے وہ اختصاص کے لیے ہو، بلکہ علم معانی میں یہی ہے، بلکہ علم بدیع میں کہ ایک جملے میں آپ ایک لفظ کو دو مرتبہ استعمال کریں، دو مختلف معنوں، ایک لفظ کو ایک جملے میں دو مرتبہ استعمال کریں دو مختلف معنوں میں، اس سے کلام کا حسن اور بڑھتا ہے، یہ علم بدیع کے ٹیکنیکس میں سے ہیں۔ اچھا، تو ایاک نعبد کو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ مقدم ہوا ہے اختصاص کے لیے، تو اس کے ضروری نہیں ہے کہ ایاک نستعین بھی اسی اختصاص کے لیے۔ یہ مقدم رکھتے ہیں مفعول کو، خبر کو، ظرف کو، جار مجرور کو، ونحو علی الفعل كقوله تعالی ایاک نعبد، ان کے نزدیک ایاک نعبد کیا ہے؟ اختصاص کے لیے، لیکن ایاک نستعین کے متعلق کوئی نہیں فرماتے این نخصک بالعبادہ فلا نعبد غیرک، ایاک نعبد چلیں اختصاص کے لیے، ایاک نستعین کے متعلق کیا؟ ان کا یہ قول نہیں ہے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تنبیہ والذی علیہ تقدیم المعمول یفید الاختصاص والذی محققو البیانین ان ذلك غالب لا لازم، کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ تقدیم ما حق التأخیر یہ ہمیشہ اختصاص کے لیے آتا ہے، نہیں، یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ تقدیم ما حق التأخیر کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصاص بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، لازم نہیں ہے۔ اچھا، میں کتاب مطول بھی آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے المطول تلخیص المفتاح کی شرح، المطول تلخیص المفتاح، مفتاح کس کی کتاب ہے؟ مفتاح کتاب ہے جناب مفتاح العلوم السکاکی، تلخیص المفتاح کس کی کتاب ہے؟ خطیب القزوینی، اس کی بہت سارے شروع ہیں، اتنے زیادہ شروع لکھے ہیں علماء نے، اس میں سے ایک شرح یہی ہے تفتازانی صاحب کی کتاب المطول، یہ کتاب ہے المطول للتفتازانی وبحامشہ حاشیۃ میر سید شریف الجرجانی، یہ قم کی چھپی ہوئی کتاب ہے، لیکن یہ اصل چھاپ ہے مصر کی، انہوں نے آف سیٹ کیا ہے، آف سیٹ کیا ہے، دوبارہ اس کو چھاپا ہے، کاپی کیا ہے قم میں۔ اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 200 میں ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 200 میں والتخصیص لازم التقدیم غالباً، تقدیم سے تخصیص اغلب لازم آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ تقدیم سے تخصیص لازم آتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ یہ۔ اچھا،
أي ومثل قولك زيدا عرفته نہیں معاف کیے یہاں أي يعني أن التخصيص لا ينفك في غالب الأمر عن تقديم ما حقه التأخير، يعني أنه لازم للتقديم لزوما جزئيا أكثريا، كما يقال تحرك الفك الأسفل لازم للمصر غالبا، أي بخلاف التمساح. کہتے ہیں یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر تقدیم ما حق و تاخیر ہو تو اس سے اکثر کیا لازم آتا ہے؟ اختصاص، لیکن ہمیشہ نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر نچلا والا فک جا، اردو میں زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جبڑا، نیچے جبڑا جو ہے اس کی حرکت کرے، یہ کہ کانا کانے مزغ کرنے کے چبانے کا علامت ہوتی ہے. اوپر والا جو جبڑا ہے وہ یہ حرکت نہیں کرتا، نیچے والا جبڑا حرکت کرتا نا. لیکن یہ تمساح میں اس کے بالعکس ہے، تمساح میں بالکل اس کے بالعکس ہے، کروکوڈائل میں اس کے بالعکس ہے. کانا چپاتا ہے تو اوپر والا حرکت کرتا ہے. یہ اس کی مثال ہے بھائی. وفی قوله غالبا، خطیب القزوینی نے کہا کہ غالبا اشارة أن التقديم قد لا يكون للتخصيص بل لمجرد الاهتمام أو التبرك أو الاستلذاذ أو موافقة الكلام الصالح أو ضرورة الشرع أو رعاية السجع أو الفاصلة أو ما أشبه ذلك. کہتے ہیں اچھا میں نے دکھایا نہیں آپ، یہ ہے تقدیم ما حق التأخیر کے بہت سارے اور اسباب ہیں. اہمیت بتانے کے لیے اہتمام، تبرک ایک امر متبرک ہے اس کے ذکر کرنے کے لیے، استلذاذ اس کو ایک بات کو شروع میں ذکر کیا جائے تو اس سے کلام جو ہے لذیذ بنتا ہے. موافقت کلام السامع، مخاطب کا کلام بھی اسی طرح تھا، اس کی وجہ سے ہم نے مقدم رکھا ہے کسی چیز کو. ضرورت شعر ہے، رعایت السجع ہے، قرآن میں سجع کی رعایت کے لیے، او الفاصلہ او ما اشبہ ذلک، اور کلام میں فاصلے کی وجہ سے، اور اس طرح بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جماعت ہندوستان میں جو ہمارے اہل قبلہ مسلمان رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، وہ بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فخر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو حق کی طرف دعوت، جو باطل راستے پہ جہنم کی طرف وہ جا رہے ہیں، باطل راستے پہ جا رہے ہیں، اس سے ان کو جو صرف اور صرف نجات، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، میں سے 72 جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، تو ہم ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. اور ان پہ جو ظلم ہوا ہے پرانے زمانے میں، جو حکومتیں تھے متعصب، حق کا تو پتہ نہیں تھا، سیاست کی وجہ سے ایک خاص فرقے کو پھیلانے اور آگے بڑھانے میں نقش ادا کیا ہے، تو یہ تقلیداً ان کا مذہب چل رہا ہے اسلاف سے. اور پیار اور محبت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ صحیح اہل سنت بنیں. صحیح اہل سنت کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. یہ جو ہمارے پیارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ہندوستان پاکستان میں، حناف، یہ لوگ اکثر ماتوریدی ہیں، بلکہ اغلب ماتوریدی ہیں. یہ کتاب ہے عزیزو تفسیر تعویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی. یہ کتاب جناب ابو الحسن ماتوریدی کی تفسیر ہے، ابو منصور ماتوریدی، جو ان کے فرقے کا پیشوا ہے، ان کے امام ہیں. جزء اول، چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 363 میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، ایاک نستعین کی تفسیر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فذلک طلب المعونہ علی اللہ. ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نستعین کا مطلب ہے طلب المعونہ من اللہ، اللہ تعالی سے مدد کی طلب ہے، علی قضاء جمیع حوائجہ فی دینا و دنیا، دینی اور دنیاوی جتنے حوائج ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے. ایاک نستعین کا یہ مطلب. کوئی حصر ہے اس نے؟ یہ پاگل تھا، بے وقوف تھا. حصر اگر اس کا جملے کا جزء ہوتا اس نے کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ یہ تو آپ کے امام کا جملہ ہے، یہ تو آپ کے امام کا جملہ ہے. یہ کتاب احکام القرآن للجصاص الجزء الاول، چھاپ دار احیاء التراث العربی، چھپا ہے دار احیاء التراث میں. یہ کتاب یہاں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 27 میں. کہتا ہے کہ الاعتراف بالعبادت له وافراده لها دون غیرہ بقولہ ایاک نعبد. ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے. چلے، ایاک نعبد. اب وہ نہیں فرماتے کہ آپ نے یہاں پہ افراد کا کہاں سے، اس آیت کی یہ مدلول ہے تقدیم محق التاخیر، اس سے آپ نے اختصاص استفادہ کیا ہے، یا خارج سے آپ جانتے ہیں، اس نے ذکر کیا، ظاہراً خارج سے جانتے ہیں نا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. ثم الاستعانہ. پھر ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم استعانت کریں، مدد مانگیں، فی القیام بعبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، فی سائر ما بنا الحاجت الیہ، جو جن چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے
ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ کی حاجت ہے، امور دنیا و دین، دینی اور دنیاوی امور میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایاک نستعین میں انہوں نے کسی بھی حصر کا اور افراد کا، تخصیص کا کہ یہ مخصوص اللہ کے لیے ذکر نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے عزیزو، اب کوئی ذکر بھی کرے نا کہ یہاں پہ حصر ہے تو اس کا ہمیں یہی جواب دیں گے کہ حصر اضافی ہو سکتا ہے، نستعین میں حصر اضافی ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب تفسیر الطبری جلد نمبر 1، تحقیق احمد محمد شاکر، ناشر مکتبہ ابن تیمیہ مصر میں۔ القول فی تعویلہ فی قولہ تعالی ایاک نعبد، ایاک نعبد کی تفسیر کیا ہے ہمیں بتائیے۔ فرماتے ہیں ابو جعفر ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے ایاک نعبد کا یہ ہے، اللہم لک اللہم نخشع، نعبد عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ تیرے لیے ہم خشوع کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے ذلیل ہیں، نستکین تیرے سامنے ہم مسکین حاجت مند ہیں، بیچارے ہیں ہم تیرے سامنے، یہ ہے نعبدو کا مطلب۔ اقرارا لک یا ربنا بالربوبیہ لا لغیرک، ہم اقرار کرتے ہیں تیرے لیے ربوبیت کی، کسی غیر کی ربوبیت کے اقرار نہیں کرتے، کسی غیر کے لیے اقرار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نعبدوں میں انہوں نے کسی حصر کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا کہ مثلا عبادت کا ایمان مطلب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہاں پہ استثناء جو ہے آیت کے حیات سے پتہ چل جاتا ہے، معاف کیجیے حصر آیت کے حیات سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل میں ہو یہ بات، ہمیں نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نعبد، ایاک نعبد کا مطلب ہے ایاک نوحد، ہم تجھے ایک مانتے ہیں، ونخاف ونرجو، اور تیری خوف کرتے ہیں اور تیری امید رکھتے ہیں، یا ربنا لا غیرک، کہ ہمارے رب ہے تیرے سوا کسی دوسرے کی ہم خوف نہیں رکھتے۔ اچھی یہ روایت جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن معنی اس کی صحیح ہے، عبادت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی حصر کا کوئی نہ کوئی لفظ ہے اور حیات آیت سے بھی کوئی متعین نہیں ہے کہ اس سے ایاک نعبد سے یہاں پہ حصر اختصاص ہو، لیکن ہم خارج سے جانتے ہیں کہ وحدانیت صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ اس آیت کی متن سے۔ اگر اس آیت کی متن سے ہم یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد سے یہاں پہ حصر ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ ایاک نستعین میں بھی اسی کا تکرار، جیسے میں نے کہا علم بدیع میں اس کے اسالیب تحسین کلام میں سے یہی ہے کہ ایک جملے کو، ایک لفظ کو آپ ایک جملے میں 2 مرتبہ تکرار کریں اور ہر مرتبہ دوسرے معنوں میں اس کا استعمال کریں، جیسے خود ابن جریر طبری فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 461 میں، القول فی تعویلہ قولہ تعالی وایاک نستعین، ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ معنی قولہ وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك في أمورنا كلها لا أحد نستعين کا مطلب یہ ہے إياك نستعين کہ ہم عبادت کے معاملات میں اور تمام امور زندگی میں، عبادت اور طاعت تمام امور زندگی میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، لا أحد سواك إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده من الاوثان دونك ونحن نستعين بك في جميع امورنا مخلصين لك العبادة، کیونکہ جو کافر لوگ ہیں وہ دوسرے خداؤں سے، باطل خداؤں سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس نے حصر کا ذکر بھی کیا ہے، ابن جریر طبری نے ذکر کیا ہے یہاں پہ آیت ایاک نستعین کے ذیل میں، تو حصر اضافی ہے نہ حصر حقیقی، کہ ہم اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اور سوا کون ہے وہ؟ اور سوا مدد جن سے مدد نہیں مانگتے ہیں وہ خدائیں ہیں، وہ باطل خدائیں ہیں جو حقیقت میں اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کافر لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی یا جن کی یا ملائکہ کی یا بتوں کی، ہم ان سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اس کے نزدیک بھی اگر حصر ہے تو یہ حصر اضافی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ نہ کہ حصر کلی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد ہی نہیں لینا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، چاہے وہ قرآن مجید ہو، کہ اللہ اس کا مطلب اس کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے، اس کے نزدیک بھی یہ حصر کون سا حصر ہے؟ حصر اضافی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے ابن عرب شاہ کی، اور یہ تلخیص المفتاح خطیب قزوینی کی جو کتاب ہے اس کی شرح ہے، الاطول فی شرح تلخیص مفتاح العلوم علامہ ابراہیم بن محمد بن عرب شاہ، بہت مشہور معروف کتاب ہے عربیت کی۔
اچھا یہ کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ میں، یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، یہ سنہ 2001 میں اطول میں۔ ملاحظہ فرمائیے اطول میں صفحہ نمبر 534 میں حصر جو ہے وہ حقیقی وغیر حقیقی ای مجازی، حصر ہمیشہ تو یہ تو نہیں ہے وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان کے اور کوئی صفت نہیں ہے رسالت کے علاوہ۔ بہت سارے صفات ہیں بھائی، بہت سارے صفات ہیں، بہت سارے صفات ہیں رسالت کے علاوہ، بہت سارے صفات ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں یہ رسالت کے علاوہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا عربی ہیں، قرشی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، شفیع روز جزا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ گنتے جائیے جتنے صفات ہیں۔ یہ تو نہیں کہ صرف ان کی ایک ہی صفت ہے، لیکن یہ اس توہم کو دور کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہیں، وہ بلے کبھی مرنے والے نہیں، تو فرمایا کہ یہ صرف رسول ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ خالد ہوں اللہ تعالیٰ کی طرح جس کو موت نہیں آتی اس طرح ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حصر جو ہے کہ حصر غیر حقیقی، حصر غیر حقیقی اگر مان بھی لینا ہم تنازلنا وسلمنا کہ ایاک نستعین اس میں حصر ہے، جیسے ابن جریر الطبری نے خود نے نص کیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے مدد نہیں لیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لیں گے، ہم اللہ کے علاوہ باطل خداؤں سے مدد نہیں لیں گے، ہم اللہ کے علاوہ بتوں سے مدد نہیں لیں گے جو کافروں کے خدا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ابن عرب شاہ نے کہا کہ حصر جو ہے حصر کہ حقیقی ہے غیر حقیقی ہے، حصر حقیقی ہے، حصر مجازی ہے، حصر ادعائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے، آتے ہیں دوبارہ تفسیر طبری۔ اب 2-3 منٹ میں آپ کے فون کالز کا جواب بھی دیں گے، جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں بلا آپ محبت کیجئے، کوشش کیجئے کہ فون لنک پہ جو لنک دیا ہے یا فون نمبر پہ کال کیجئے، واٹس ایپ پہ کم کال کیجئے، ٹھیک ہے عزیزو۔ تفسیر طبری کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں عثمان بن سعید سے، بشر ابن عمارہ سے، ابن عباس سے، ایاک نستعین کا کیا مطلب؟ ابن عباس بتاؤ، ایاک نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں طاعت میں اور ہماری تمام امور میں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد، لیکن اس میں حصر نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ تکرار کرتے ہیں وفی امر اللہ جل ثناؤہ عبادہ ان یقولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین بمعنی مسألتهم ایاہ المعون علی العبادہ، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حصر ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد لینا حرام ہے یا شرک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ سب دیکھیں عزیزوں، میں نے مخالفین کے تفاسیر کے روح سے بیان کیا، مخالفین کے تفاسیر کے روح سے بیان کیا۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب میں اہل بیت علیہم السلام زندہ ہیں، بلکہ مخالفین کے مذہب میں بھی وہ زندہ ہیں، انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، اور ان سے مدد لینا سب مسلمین کا اس میں اجماع ہے، سوائے ابن تیمیہ اور سلفی حضرات کے، اس میں اجماع ہے کہ غیر اللہ سے مدد لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو وہ یا چاہے دنیا سے گیا ہوا، ٹھیک ہے نا، مدد لیا جاتا ہے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا چاہے عالم غیب ہو، عالم غیب میں ہو، اس سے مدد لیا، اور اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص خدا ہے، وہ اللہ ہے، ہم نے اس کی عبادت کی اگر ہم نے اس سے مدد مانگا۔ یہ سب مسلمین کا اجماع ہے سوائے ابن تیمیہ، اور ہمارے مذہب میں تو اس کی روایت بہت زیادہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے مدد لیا جاتا ہے، ان کی زیارتوں میں جو مروی ہیں، منصوص ہیں، وَكُنْ لِي عَلَى الدَّهْرِ ظَهِيرًا، یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہ میری حاجت روا فرما، ٹھیک ہے نا۔ آیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں تفسیر البرہان سے، ملاحظہ فرمائی، وہ نقل کرتے ہیں تفسیر علی بن ابراہیم قمی رحمہ اللہ سے، البرہان فی تفسیر القرآن للعلامة البحرانی رحمہ اللہ تعالی، چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 106، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین جماعت عمریہ کے نزدیک کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، یہ سب جو میں نے آپ کو دکھایا یہ سب علماء کے آراء ہیں، اجتہادات ہیں، تفسیر ان کے پاس کوئی نہیں ہے حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم تفسیر دکھاتے ہیں، ہمارے پاس تو حدیث بہت زیادہ ہے الحمدللہ تفسیر میں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 107، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قولہ الحمدللہ، الحمدللہ امام صادق علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے اپنے تفسیر میں، الحمدللہ کا مطلب ہے شکر للہ، رب العالمین خالق الخلق، الرحمن الرحیم بجمیع خلقہ، الرحیم بالمؤمنین خاصہ، مالک یوم الدین یوم الحساب۔ اچھا، ایاک نعبد مخاطبۃ اللہ عز وجل، جب آپ ایاک نعبد کہتے ہیں تو اللہ سے مخاطب کہتے ہیں، اللہ تیری عبادت۔ ایاک نستعین مثلہ، ایاک نستعین بھی اسی کی طرح ہے کہ اللہ سے، یعنی اس میں التفات ہے۔ التفات کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ التفات اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اہل بلاغت کے معنی میں، شروع میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، سب تعریفیں ہیں،
سب شکر ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، خالق الخلق، الرحمن جو سب کے لیے مہربان ہے، سب کے لیے کمپیشنٹ ہے، الرحیم صرف مؤمنین کے لیے، آخرت میں صرف مؤمنین کے لیے کمپیشن ہے، رحمت، الرحیم، مالک یوم الدین، یوم حساب کے وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیا ہوا؟ یہ سب صیغہ غیب میں سے، صیغہ غیابت میں سے، ہم خطاب تم، اس میں تو لفظ تم نہیں ہے، لفظ آپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مالک یوم الدین کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، خطاب میں آ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں التفات بولتے ہیں۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک بڑے آدمی کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو شروع میں اس طرح شروع ہی سے آپ نہ کہو تم آپ، شروع سے صیغہ غیبت کا رکھو، بات جاری ہوئے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو خطاب کی طرف لے کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب خطابت کن سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمارے نزدیک بھی کوئی اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، ایاک نستعین، تو ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ اس میں کوئی حصر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ تم غیر اللہ سے کسی سے مدد نہیں لے سکتے، بلکہ ان کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے مدد لینا چاہیے۔ اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم الطریق و معرفت الامام، معرفت امام، صراط مستقیم کون ہے؟ صراط دین ہی نام ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام۔ ٹھیک ہے عزیزو، اب میری بات ختم، تو میں گفتگو کو ایک دفعہ سمیٹ لیتا ہوں 1 منٹ 2 منٹ میں۔ دیکھیں، اهدنا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جملے کو عام طور پر اردو زبان میں اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ لفظ صرف جو حصر پہ دلالت کرتا ہے، عربی زبان میں اس جملے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو دلالت کرتی ہو لفظ صرف پر۔ اس کا استفادہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اس کا استفادہ کرتے ہیں علماء، جو مقدم کیا گیا ہے، مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، تقدیم کے مقدم رکھا گیا، اس کو پہلے لایا، ایاکا کہا، نعبدو کا نہیں کہا، ایاکا کہا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ متعین نہیں ہے، مفسرین کا قول نہیں ہے، بلکہ اغلب مفسرین کا قول نہیں ہے کہ اس تقدیم کا مطلب حصر ہے۔ یہ زمخشری صاحب کا قول ہے، اور بعض ان کے ماننے والوں کا قول ہے، زمخشری کے جو اتباع ہیں معتزلہ، ان کا قول ہے کہ ایاک نعبد، یہاں پہ جو تقدیم ہے وہ حصر کے لیے، صرف ایک طائفہ ہے مفسرین کا، ان کا قول ہے، سب کا قول نہیں ہے، یہ قلیل کا قول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر ہم مان بھی لینا، تنازلنا، ہم چلے مان لیا کہ حصر کے لیے، تو ہم کہیں گے حصر حقیقی نہیں ہے، جیسے جریر طبری نے فرمایا ہے، یہ حصر اضافی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور باقی باطل خداؤں سے مدد نہیں مانگتے، باطل خداؤں سے نہ، کہ یہ حصر حقیقی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد ہی مانگ لیا تو مشرک ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ۔